زری واپس آ جاؤ پلیز، تھوڑی سی، بس تھوڑی سی زری لوٹا دو۔ زری نے پہلی بار اس کی طرف دیکھا، آنکھیں خالی، لیکن ان میں ایک دریا رکا ہوا تھا۔ زری مدھم آواز میں، وہ زری سرفراز کے ساتھ چلی گئی تھی، جو بچی ہے وہ تو صرف یاد ہے، ایک سایہ۔ اور پھر وہ اٹھ کر آہستہ آہستہ اپنے کمرے کی طرف چلی گئی، جیسے اس نے سب کچھ کہہ کر بھی کچھ نہ کہا ہو۔ پورا 1 مہینہ گزر گیا، وقت نے سب کچھ آگے بڑھا دیا، لیکن زری وہیں ٹھہری رہی، اسی لمحے، اسی صدمے میں، اسی خاموشی میں۔ اب وہ زری نہیں تھی جس کے کہہ کے پورے گھر میں گونجتے تھے، جو عثمان کو مذاق میں عثمان بھائی کہہ کر چڑھاتی تھی، جو سرفراز سے نظریں چرا کر بھی سب کچھ کہہ دیتی تھی۔ اب وہ بس خاموش تھی، نہ کوئی شکایت، نہ کوئی سوال، نہ آنسو، نہ ہنسی۔ گھر کے کسی کونے میں بیٹھی کھڑکی سے باہر دیکھتی رہتی، درخت، ہوا، پرندے سب گواہ تھے اس کی خاموشی کے۔ عثمان روز آتا، کبھی پھول لے کر، کبھی چاکلیٹ، کبھی ان تصویروں کا البم جس میں وہ تینوں ساتھ تھے۔ عثمان زری سے نرمی سے، زری دیکھو نا، یہ تمہاری پسندیدہ تصویر ہے، سرفراز تمہیں دیکھ رہا ہے اور تم شرما رہی ہو، یاد ہے تم نے کہا تھا اس دن میری سب سے پیاری تصویر آئی ہے۔ زری نے تصویر کو ایک نظر دیکھا، پھر نظریں پھیر لی۔ عثمان کچھ تو کہو زری، تمہارا یہ خاموش رہنا مجھے اندر سے کھا رہا ہے۔ زری آہستہ سے بولی، ایک جملہ، جیسے پتھر سے آواز نکلی ہو۔ آپ کو کیوں فرق پڑتا ہے؟ عثمان جیسے لمحے بھر کو ساکت ہو گیا، پھر مسکرا کر دل پر پتھر رکھ کر بولا، کیونکہ تم صرف سرفراز کی نہیں تھی زری، تم ہماری بھی تھی۔ تمہاری خاموشی ہم سب سے سرفراز کو چھین رہی ہے، اور اب تم بھی۔ زری خاموش رہی، اس کی آنکھوں میں کوئی چمک نہ تھی، کوئی امید نہ تھی، کوئی زندگی نہ تھی، وہ بس سانس لے رہی تھی۔ زری عدت کے آخری دن خود کو سمیٹنے کی کوشش میں مصروف تھی، وہ دنوں کی گنتی ختم ہونے پر ایک عجیب خاموشی میں گم تھی۔ اسی شام وہ اچانک اپنے کمرے میں بے ہوش ہو گئی، گھبراہٹ میں سب لوگ اسے فوراً ہاسپٹل لے گئے۔ کچھ گھنٹوں بعد ڈاکٹر کمرے سے باہر آئی، چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ مبارک ہو، زری ماں بننے والی ہے۔ یہ جملہ سنا تو سب حیرت اور خوشی کے بیچ کھڑے تھے، لیکن زری کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ اس نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا، اور پہلی بار کئی دنوں بعد اس کے لبوں پر وہ مسکراہٹ لوٹ آئی جو سرفراز کی محبت میں کھلتی تھی۔ زری مدھم لہجے میں خود سے، سرفراز آپ گئے نہیں، آپ میرے اندر زندہ ہیں۔ زری ہاسپٹل سے سیدھا اپنے ماں باپ کے گھر آئی، چہرے پر تھکن، دل میں ٹوٹے خواب، اور آنکھوں میں ایک خاموش بوجھ تھا۔ وہ دروازے پر کھڑی ایک لمحے کو رکی، جیسے سرفراز کے بغیر یہ سب کچھ اجنبی لگ رہا ہو۔ ماں نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا، لیکن زری کی باہیں نہ اٹھیں۔ وہ صرف خاموشی سے اندر آئی اور اپنے کمرے کا رخ کر لیا۔ کمرہ، وہی کمرہ جہاں کبھی وہ زری تھی، چلبلی، ہنستی، خواب دیکھتی۔ آج وہی کمرہ اسے اجنبی لگ رہا تھا۔ وہ بستر پر بیٹھتے ہی تھک کر تکیے میں منہ چھپا کر لیٹ گئی، نہ کسی سے بات کی، نہ کسی کو دیکھا۔ اسی شام عثمان بھی آیا، زری کی خبر سن کر۔ دروازے پر اس نے آہستہ سے دستک دی، لیکن زری نے دروازہ نہ کھولا۔ اس کی ماں نے کہا، بیٹا وہ کسی سے نہیں مل رہی، بس خاموش ہے،
ہنسا رہا ہے اس کے گرد۔ خاموشی سے دروازے کے باہر بیٹھ گیا۔ اس کے پاس بھی الفاظ ختم ہو چکے تھے، لیکن دل میں ایک ہی دعا تھی، اللہ میری زری کو واپس کر دے، اس کی وہ ہنسی، وہ چمک، وہ جان جو سرفراز کے ساتھ چلی گئی۔ زری کی ماں کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی، لیکن ان کی آنکھوں میں ابھی بھی ایک ادھورا سا خوف تھا، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہوں لیکن ہچکچا رہی ہوں۔ ایک دن جب زری ان کے ساتھ بیٹھ کر دعائیں دے رہی تھی، تب انہوں نے آہستہ سے زری کا ہاتھ تھاما۔ ماں مدھم لہجے میں، زری بیٹا، میں جانتی ہوں تم پر کیا بیتی ہے، تمہارا درد میں محسوس کرتی ہوں، لیکن بیٹا تمہیں اب اکیلا نہیں رہنا چاہیے۔ زری نے چونک کر ماں کی طرف دیکھا، جیسے دل کی گہرائی میں کچھ لرز گیا ہو۔ زری مدھم آواز میں، امی آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ ماں نے گہری سانس لی، آنکھوں میں ایک عجیب سی نم زدہ روشنی تھی۔ ماں، عثمان، وہ تمہارا سایہ بن کر تمہارے ساتھ کھڑا رہا، بیٹا وہ صرف دوست نہیں، وہ ایک وہی ہے جو تمہارے درد کو سمجھتا ہے، جو سرفراز کے بعد تمہیں سچ میں سنبھال سکتا ہے۔ زری کا چہرہ سفید پڑ گیا، اس کے ہاتھ کپ کپانے لگے۔ زری، امی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ وہ وہ تو بس میرا دوست ہے، سرفراز کا دوست۔ ماں نرمی سے، دوستی سے بڑی کوئی بنیاد نہیں ہوتی، عثمان تمہیں سمجھتا ہے، تمہارے درد میں رویا ہے، تمہیں تنہا نہیں چھوڑا۔ بیٹا میری ایک خواہش ہے، اگر تم چاہو تو اس سے شادی کر لو، میں اپنے مرنے سے پہلے تمہیں محفوظ دیکھنا چاہتی ہوں۔ زری کی آنکھیں بھیگ گئیں، اس نے نظریں جھکا لیں، اس کے دل میں ایک جنگ چھڑ گئی، سرفراز کی محبت اور اس کے بعد بچ جانے والی سانسوں کا بوجھ، اور اس کی ماں کی خواہش۔ زری بامشکل بولتی ہے، امی مجھے سوچنے دیجیے، کچھ وقت دیجیے، سرفراز اب بھی میرے دل میں زندہ ہے۔ ماں نے اس کے ہاتھ پر تھپکی دی۔ ماں بس بیٹا، خوش رہنا، باقی سب رب پر چھوڑ دینا۔ زری کے دل میں اب تک درد کا طوفان دبا ہوا تھا، جو اس کی ماں کی باتوں کے بعد شدت اختیار کر گیا۔ وہ غصے میں، آنکھوں میں آنسو لیے، تیز قدموں سے عثمان کے کمرے کی طرف بڑھی۔ دروازہ دھڑم سے کھلا۔ عثمان چونک گیا، اس نے زری کو دیکھا، آنکھوں میں آگ، لبوں پر کپ کپاہٹ، اور چہرے پر زخم جیسا کرب۔ زری اونچی آواز میں روتے ہوئے، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ کیا کیا آپ مجھ پر ترس کھا کر مجھ سے شادی کر لیں گے، مجھے خوش رکھیں گے جیسے میں کچھ؟ زری اونچی آواز میں روتے ہوئے، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ کیا کیا آپ مجھ پر ترس کھا کر مجھ سے شادی کر لیں گے، مجھے خوش رکھیں گے جیسے میں کوئی ٹوٹی ہوئی چیز ہوں جسے سنبھالنے کی ضرورت ہے؟ عثمان کا چہرہ ساکت ہو گیا، اس نے کچھ کہنا چاہا لیکن زری نے بات جاری رکھی۔ زری شدت سے، ایسا کبھی نہیں ہوگا، کبھی نہیں، سرفراز ہی میرا سب کچھ تھا، ہے اور ہمیشہ رہے گا، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، نہ آپ، نہ آپ کی ہمدردی، نہ کوئی نیا رشتہ۔ عثمان مدھم زخمی لہجے میں، زری میں نے کبھی ترس نہیں کھایا، میں نے بس تمہیں اکیلا نہیں چھوڑا، کیونکہ میں جانتا ہوں تمہارا دکھ کیا ہے۔ زری روتے ہوئے، تو پھر چھوڑ دے مجھے، میں اب کسی کا سہارا نہیں چاہتی، سرفراز کے بعد کچھ بچا ہی نہیں، آپ بھی مت رہیے میرے قریب۔ زری پلٹی، لیکن اس کے قدم لڑکھڑا گئے۔ عثمان نے آگے بڑھ کر سنبھالنا چاہا، مگر اس نے ہاتھ جھٹک دیا۔ زری دھیمی ٹوٹتی آواز میں، سرفراز ہی میرا نصیب تھا، بس وہی، اور اب کچھ باقی نہیں۔ وہ باہر نکل گئی،
اور عثمان بس خاموشی سے دروازے کو دیکھتا رہ گیا۔ زخم کھاتے دل کے ساتھ زری تیزی سے کمرے سے نکلتی ہے، دل بھرا ہوا، آنکھیں نم، اور الفاظ اب بھی گونج رہے ہوتے ہیں، سرفراز ہی میرا سب کچھ تھا۔ جیسے ہی وہ لون میں پہنچتی ہے، اسے اپنی ماں کی آواز سنائی دیتی ہے۔ وہ دروازے کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے، لرزتی ہوئی، دونوں کی گفتگو سن چکی ہوتی ہے۔ ان کے چہرے پر درد، حیرت اور دکھ کا امتزاج ہوتا ہے۔ زری کی ماں کمزور آواز میں، زری۔ زری کے قدم تھم جاتے ہیں، وہ پیچھے مڑتی ہے، اس کی ماں نڈھال ہو کر زمین پر گرنے لگتی ہیں۔ زری چیخ مار مار کر ان کی طرف لپکتی ہے۔ زری: امی، امی۔ عثمان بھی تیزی سے کمرے سے باہر آتا ہے، وہ بھی بھاگ کر آتا ہے، وہ فوراً زری کی ماں کو سہارا دیتا ہے۔ عثمان گھبرا کر: خالہ، آنکھیں کھولیں، زری جلدی سے پانی لاؤ اور ڈاکٹر کو فون کرو۔ زری لرزتے ہاتھوں سے پانی لاتی ہے، لیکن اس کی ماں کی آنکھیں بند ہو چکی ہوتی ہیں، سانسیں مدھم، چہرے پر تکلیف کا سایہ۔ زری رندی ہوئی آواز میں: امی پلیز آنکھیں کھولیں امی، میری خاطر، میں کچھ نہیں کہوں گی امی، بس آنکھیں کھول لیں۔ عثمان فون پر ڈاکٹر سے بات کرتا ہے، پھر زری کے پاس آتا ہے۔ عثمان دھیمی آواز میں: زری، خالہ کو فوراً ہاسپٹل لے جانا پڑے گا۔ زری، جو ابھی ابھی خود کو شدید جذباتی دھماکے سے سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی، اب ایک نئی آزمائش میں داخل ہو چکی تھی۔ ماں کی حالت، اپنی بے بسی، اور اندر ہی اندر ایک بچے کی جان سنبھالنا، سب کچھ ایک ساتھ۔ ہاسپٹل میں خالہ کی حالت کچھ بہتر ہوئی۔ ڈاکٹر کہتا ہے کہ زیادہ پریشانی کی ضرورت نہیں، بس اب سکون اور آرام ضروری ہے۔ عثمان اور زری انہیں کمرے میں چھوڑ کر باہر آتے ہیں۔ زری کی آنکھوں میں بے چینی، تھکن اور ایک عجیب سا قرار ہوتا ہے، جیسے دل میں کوئی فیصلہ کر چکی ہو۔ زری دھیمی آواز میں لیکن پورے یقین کے ساتھ: عثمان بھائی، مجھے قبرستان جانا ہے، ابھی، پلیز آپ لے چلیں گے؟ عثمان اسے خاموشی سے دیکھتا ہے، لمحے بھر کو کچھ کہتا نہیں، پھر آہستہ سے سر ہلاتا ہے۔ عثمان: چلو، میں تمہیں لے چلتا ہوں۔ گاڑی خاموشی سے چلتی ہے، زری کی نظریں کھڑکی سے باہر پتھریلے آسمان کو تک رہی ہوتی ہیں۔ عثمان اس کی طرف ایک نظر ڈالتا ہے، لیکن کچھ نہیں کہتا۔ قبرستان میں ہلکی سی ہوا چل رہی ہے، زری دھیرے دھیرے قدم رکھتی ہے، جیسے ہر قدم کے ساتھ دل کا بوجھ بڑھ رہا ہو۔ عثمان چند قدم پیچھے رکتا ہے۔ زری سرفراز کی قبر کے سامنے آ کر رکتی ہے، نظر جیسے جمی رہتی ہے اس جگہ پر۔ کچھ لمحے وہ خاموش کھڑی رہتی ہے، پھر گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتی ہے۔ زری دھیمی ٹوٹتی آواز میں: سرفراز، میں بہت لیٹ ہو گئی نا، تم چلے گئے بنا کچھ کہے۔ میں نے تو ابھی کہنا سیکھا ہی تھا، تم سننے کے لیے رکے ہی نہیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، وہ قبر پر ہاتھ رکھتی ہے۔ زری: تمہارے بغیر ہر دن کٹ رہا ہے، پر جیا نہیں جا رہا، لیکن آج میں کچھ اور لے کر آئی ہوں، ایک امید، تمہارا ٹکڑا، ہمارے پیار کی نشانی۔ عثمان یہ سب فاصلے سے دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کی آنکھیں بھی بھر آتی ہیں، لیکن وہ اس کی خاموشی کی عزت کرتا ہے۔ زری: بس ایک بار خواب میں آ جانا، بتا دینا تم خوش ہو، تاکہ میں جی سکوں سرفراز۔ قبر کے سامنے بیٹھی زری کی آنکھوں سے خاموشی سے آنسو بہہ رہے تھے۔ دھوپ ہلکی سی نرم پڑ چکی تھی، مگر اس کے دل کا بوجھ مسلسل بڑھ رہا تھا۔ اس نے سرفراز کی قبر کی مٹی پر نرمی سے ہاتھ پھیرا، جیسے وہ اس کی پیشانی کو سہلا رہی ہو۔ زری گھٹی ہوئی آواز میں، جیسے دل کی گہرائیوں سے نکلا ہر لفظ: سرفراز، آج تم سے ایک اور وعدہ کرنے آئی ہوں۔
ایک بوجھ دل پر لے کر، ایک فیصلہ دل سے نہیں حالات سے کیا ہے۔ وہ قبر کے قریب جھکتی ہے، ماتھا مٹی سے لگا دیتی ہے۔ سری، ماما بہت بیمار ہیں، ان کی حالت بہت کمزور ہو گئی ہے۔ ان کی ایک ہی ضد ہے کہ میں شادی کر لوں، اس سے نہیں، اس سے جو تمہارا دوست ہے، جو تم سے محبت کرتا تھا، تمہارے لیے مر مٹتا تھا اور آج تمہارے لیے جیتا ہے۔ عثمان، اس نے آنکھیں بند کی، جیسے لمحے بھر کو خود کو سرفراز کے پہلو میں محسوس کر رہی ہو۔ سری، لیکن سنو سرفراز، میں صرف ان کا دل رکھنے جا رہی ہوں، بس میں کبھی دل سے کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ یہ سانسیں، یہ دھڑکن، یہ خواب، سب صرف تمہارے نام ہے۔ میں دنیا کے سامنے کسی اور کی ہوں، لیکن دل میں صرف تمہاری۔ زری نرمی سے ہاتھ مٹی پر رکھتے ہوئے، قیامت کے دن جب سب قبروں سے اٹھیں گے تو میرا ہاتھ صرف تمہارے ہاتھ میں ہوگا، وعدہ ہے میرا۔ ایک خاموش سی ہوا چلی، جیسے مٹی نے اس کی بات سن لی ہو، جیسے سرفراز نے دل سے جواب دے دیا ہو۔ زری کی آنکھوں میں ایک تھکی ہوئی سی تسلی ابھری، جیسے کوئی بوجھ ہلکا ہو گیا ہو۔ سری آہستہ آواز میں، بس ناراض مت ہونا، میں مجبور ہوں لیکن بے وفا نہیں۔ قبر پر اپنا دل ہلکا کرنے کے بعد زری خاموشی سے اٹھی، آنکھوں سے آنسو اب بھی بہہ رہے تھے مگر زبان۔ زری کی آنکھوں میں ایک تھکی ہوئی سی تسلی ابھری، جیسے کوئی بوجھ ہلکا ہو گیا ہو۔ سری آہستہ آواز میں، بس ناراض مت ہونا، میں مجبور ہوں لیکن بے وفا نہیں۔ قبر پر اپنا دل ہلکا کرنے کے بعد زری خاموشی سے اٹھی، آنکھوں سے آنسو اب بھی بہہ رہے تھے مگر زبان جیسے گم ہو چکی تھی۔ عثمان اس کے قریب آیا، اس کے شانے پر ہاتھ رکھا مگر زری نے کوئی رد عمل نہیں دیا، نہ شکایت نہ شکر، صرف ایک ٹوٹا ہوا سکوت۔ عثمان نے آہستہ سے اس کے قدموں کی سمت قدم بڑھائے۔ زری نے خود ہی گاڑی کا دروازہ کھولا اور خاموشی سے بیٹھ گئی۔ پورے راستے نہ اس نے کھڑکی سے نظریں ہٹائیں، نہ عثمان سے کچھ کہا۔ گاڑی کے اندر صرف انجن کی ہلکی سی آواز تھی اور زری کی خاموشی، ایک ایسی خاموشی جو چیخ سے زیادہ گونجلی تھی۔ اس کا چہرہ ویران تھا مگر آنکھوں میں وہ دعا اب بھی تھی جو قبر پر اس نے مانگی تھی۔ عثمان نے کئی بار کن اکھیوں سے اسے دیکھا، جیسے پوچھنا چاہتا ہو، کچھ کہو، کچھ سنو، کچھ لمحے ہمارے درمیان بھی زندہ رہے، مگر زری کی آنکھیں، اس کا چہرہ، اس کی تھمی ہوئی سانسیں، سب سرفراز کے پاس تھیں۔ اس دن عثمان کو پہلی بار شدت سے محسوس ہوا، محبت صرف پاس ہونا نہیں، اکثر ایک قبر کے ساتھ جیتے رہنا ہوتا ہے۔ زری آہستگی سے گھر کے دروازے میں داخل ہوئی، قدم بھاری تھے لیکن دل جیسے کہیں اور رہ گیا تھا۔ وہ جانتی تھی اندر اس کی ماں اس سے ناراض ہے، اس کی خاموشی، اس کی بے رخی اور سب سے بڑھ کر وہ الفاظ جو اس نے اس دن غصے میں عثمان سے کہے تھے، ماں نے سنے تھے۔ ڈرائنگ روم میں ہلکی روشنی جل رہی تھی، زری کی والدہ صوفے پر چپ چاپ بیٹھی تھی، چہرے پر تھکن، آنکھوں میں پرانی نیند اور دل میں بیٹی کی چپ کا بوجھ۔ زری آہستہ قدموں سے ان کے قریب آئی، خاموشی سے ان کے قدموں میں بیٹھ گئی، ان کا ہاتھ تھاما اور پہلی بار ماں کی آنکھوں میں نظریں ڈالی۔ امی، اس کی آواز کانپ رہی تھی، میں جانتی ہوں آپ مجھ سے ناراض ہیں اور شاید ہونا بھی چاہیے، لیکن ایک بات کہنا چاہتی ہوں۔ اگر آپ چاہیں تو میری شادی کروا دیں عثمان بھائی سے، میں میں تیار ہوں۔ زری کی والدہ کے آنسو چپکے سے پلکوں سے نیچے اترنے لگے۔
انہوں نے زری کے سر پر ہاتھ رکھا، لیکن زبان جیسے ابھی بھی بولنے سے قاصر تھی۔ ان کا چہرہ بیٹی کے چہرے سے جڑا، ان کی قربانی، اس کا درد، اس کا صبر، سب پڑھا جا سکتا تھا۔ زری کا سر ان کی گود میں آ گیا۔ بس امی، آپ خوش رہیں، آپ ناراض نہ ہو، آپ کی رضا میرے لیے سب کچھ ہے۔ خاموشی میں ماں اور بیٹی کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ شاید یہی لمحہ تھا جہاں دکھ تھم گئے تھے اور فیصلے بولنے لگے تھے۔ نکاح کا دن آ گیا تھا، سادگی سے، صرف قریبی عزیزوں کی موجودگی میں، کوئی شور، کوئی ہنگامہ نہیں، جیسے یہ رشتہ شور سے نہیں، خاموشی سے، آنسوؤں کے ساتھ باندھا جا رہا ہو۔ زری سفید لباس میں، بالکل چپ، اس کی آنکھوں میں ایک پرانی محبت کی نمی تھی اور دل میں ایک نئی ذمہ داری کا بوجھ۔ عثمان خاموشی سے سب کچھ کر رہا تھا، جیسے زندگی کی سب سے بڑی آزمائش میں کامیاب ہو رہا ہو، مگر مسکرا نہیں پا رہا تھا۔ اسی دوران سرفراز کے والدین بھی پہنچے۔ ان کی آنکھوں میں زری کے لیے پیار تھا اور عثمان کے لیے تشکر۔ نکاح کے چند لمحے بعد عثمان کو سرفراز کا فون واپس دیا گیا، وہی فون جو حادثے کے بعد ان کے سامان سے ملا تھا۔ عثمان نے فون ہاتھ میں لیا اور جیسے ہی اس نے میسیجز کھولے، ایک ویڈیو ریکارڈنگ موجود تھی۔ دل کی دھڑکن جیسے رک گئی ہو۔ اس نے ویڈیو چلائی۔ سرفراز تھا، بیٹھا ہوا، چہرہ ہلکا سا مسکرا رہا تھا، مگر آنکھیں کچھ اور کہہ رہی تھیں۔ یار عثمان، اس کی آواز میں وہی بے فکری تھی جو بچپن سے تھی۔ پتہ نہیں کیوں، لیکن دل کہہ رہا ہے ایک بات کہہ دوں، اگر کبھی کچھ ہو جائے نا تو میری زری تمہارے حوالے ہے۔ اس سے شادی کر لینا، اسے سمجھنا، سنبھالنا۔ دنیا اس کی خاموشی کو نہیں سمجھے گی، پر تم سمجھو گے۔ تم اسے محبت نہیں، عشق کرتے ہو، اور یہ میں جانتا ہوں۔ عثمان کا گلا بند ہو گیا، آنکھیں بھیگ گئیں، وہ فون سینے سے لگا کر صوفے پر بیٹھ گیا، جیسے ایک بوجھ اترنے کے بعد دل مزید بھاری ہو گیا ہو۔ یار سرفراز، تم نے ہمیشہ میری دوستی پر یقین رکھا، آج بھی رکھ لیا۔ زری دور کھڑی خاموشی سے عثمان کو دیکھ رہی تھی۔ شاید اس کے دل نے بھی ویڈیو کا ہر لفظ سن لیا تھا۔ یہ نکاح نہیں تھا، صرف ایک دوست کی آخری خواہش کی تکمیل تھی، ایک عشق کا احترام تھا، اور ایک بیوہ کی زندگی کو نرمی سے تھامنے والا ہاتھ۔ زری اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، نگاہیں دیوار پر، لیکن ذہن کہیں اور تھا۔ عثمان آہستہ قدموں سے کمرے میں آیا، دروازہ بند کیا اور تھوڑا سا قریب آ کر بولا، زری، تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ زری نے اس کی طرف نہیں دیکھا، بس آواز میں کڑواہٹ بھر کر بولی، کیا بات کرنی ہے آپ کو، اور کس حق سے، شوہر بن کے یا ہمدرد دوست بن کے؟ عثمان کو جیسے کسی نے تھپڑ مارا ہو۔ وہ کچھ لمحے چپ رہا، پھر آہستہ بولا، زری، میں تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، بس تمہارے ساتھ کھڑا رہنا چاہتا ہوں۔ زری کی آنکھیں تپش سے بھر گئیں۔ وہ کھڑی ہوئی اور ایک قدم عثمان کی طرف بڑھا کر آواز بلند کرتے ہوئے بولی، آپ کو کیا لگتا ہے میں مجبور ہو کر ہاں بولی، ماں کی جان بچانے کے لیے چپ رہی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرا دل بدل گیا۔ آپ میرے لیے کچھ بھی نہیں تھے اور کبھی کچھ بن بھی نہیں سکتے۔ آپ کو تو صرف میرے سائے میں کھڑے رہے۔ آپ تو صرف میرے سائے میں کھڑے رہے۔ اصل میں تو صرف سرفراز تھا، ہے، اور ہمیشہ رہے گا۔ عثمان کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن اس نے کچھ نہیں کہا، بس خاموشی سے زری کو دیکھا۔ زری نے طنزیہ انداز میں آگے بڑھ کر کہا، اور آپ اس کی جگہ لینے آئے تھے؟ کیا آپ کو لگا کہ میں اسے بھول جاؤں گی؟ کبھی نہیں۔ میں نے نکاح کیا کیونکہ ماں چاہتی تھی۔
تو ویورز، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہمارا ناول سفر تم سے تم تک بائی عائشہ عمر بہت پسند آ رہا ہوگا۔ اپنا اچھا فیڈ بیک دیجیے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کامنٹ کریں اور شیئر کریں۔ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ ہماری ہر آنے والی نئی ایپیسوڈ کا حصہ سب سے پہلے آپ بنیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ ہم ریڈ کر رہے ہیں سفر تم سے تم تک بائی عائشہ عمر۔ امید کرتی ہوں کہ آپ ہمارے ناول کو پسند کر رہے ہوں گے، لیکن ابھی تک جس نے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں۔ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی نیو ایپیسوڈ سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ لیکن دل تو وہی رہ گیا، اس کے ساتھ، اس قبر میں۔ عثمان نے دھیرے سے سر ہلایا، پھر ایک دکھ بھری مسکراہٹ کے ساتھ بولا، میں اس کی جگہ لینے نہیں آیا زری، میں تو بس اس کا وعدہ نبھانے آیا ہوں۔ اور وہ خاموشی سے دروازے کی طرف پلٹا، جیسے اس کا وجود بھی آج ٹوٹ گیا ہو۔ رات گہری ہو چکی تھی، سب اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ روشنی صرف لان کے ایک کونے میں جلتی ہوئی پیلی بتی کی تھی، جو ہوا کے ساتھ ہلکی سی کانپ رہی تھی۔ عثمان تنہا صوفے پر بیٹھا تھا، ہاتھ میں سرفراز کی تصویر اور آنکھوں میں ایک ادھورا خواب۔ یار، تو چلا گیا اور پیچھے یہ بوجھ میرے سر رکھ گیا۔ وہ تصویر کو غور سے دیکھ رہا تھا، جیسے وہ بول اٹھے گی۔ میں نے وعدہ نبھایا، تیری زری کو تنہا نہیں ہونے دیا۔ لیکن یار، اس نے تو مجھے انسان نہیں سمجھا، میں تو بس ایک سایہ ہوں اس کی نظر میں۔ اس کی آواز رند گئی، وہ تھوڑا جھکا، اپنے ہاتھوں کو تکنے لگا، جیسے جواب تلاش کر رہا ہو۔ کیا میں نے غلط کیا؟ کیا میں نے خود سے زیادتی کر دی؟ یار، تو ہی تو کہتا تھا نا، عشق کبھی مکمل نہیں ہوتا، بس نبھانا پڑتا ہے۔ ایک خاموش آنسو اس کے گال پر بہہ گیا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ بس تو دیکھ رہا ہے نا، تو جانتا ہے نا کہ میں نے تجھ سے زیادہ زری سے کبھی کچھ نہیں چاہا، اور آج بھی اس کی آنکھوں میں صرف تیرا عکس ہے۔ ہوا چل رہی تھی، وہ اپنی جیکٹ کے کالر کو سختی سے بند کرتا ہوا آہستہ آہستہ لون کے ایک کونے میں چلا گیا۔ زمین پر بیٹھ کر گھٹنوں پر ہاتھ رکھے، آنکھیں بند کیں، اور جیسے دل سے ایک صدا نکلی، کبھی کبھی لگتا ہے میں دفن ہو گیا ہوں، بس زندہ ہونے کا وہم باقی ہے۔ صبح کے نرم سورج کی روشنی ابھی مکمل بکھری نہ تھی جب عثمان نے دروازے پر ہلکی دستک دی۔ دروازہ کھلا تو زری سفید دوپٹے میں لپٹی سنجیدہ چہرے کے ساتھ سامنے تھی۔ زری، بس یہ کہنے آیا تھا کہ گھر میں سب کے ساتھ خوش رہنا، خود کو تنہا مت سمجھنا۔ عثمان کی آواز میں ایک اجنبیت سی نرمی تھی۔ زری نے لمحے بھر کو دیکھا، پھر نظریں چراتے ہوئے بولی، مجھے خوش رہنے کے لیے کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں، اور خاص طور پر آپ کی نہیں۔ اس کی آواز میں سرد ملامت تھی۔ عثمان نے گہری سانس لی، جیسے اپنے آپ کو سمجھا رہا ہو۔ میں بس چاہتا ہوں کہ… زری نے بات کاٹ دی، آنکھوں میں جمی برف کو لفظوں میں ڈھالتے ہوئے کہا، یاد رکھیے گا، زری آپ سے نفرت کرتی ہے، بے حد نفرت، اور یہ احساس ہر دن میرے دل میں اور گہرا ہوتا جائے گا۔ عثمان کی آنکھوں میں لمحے بھر کو چمک بجھ گئی۔ وہ خاموش رہا، شاید وہ جواب دے سکتا تھا، مگر اس نے نہیں دیا، بس سر ہلایا اور پلٹ گیا۔ قدم بھاری تھے، دل کہیں اور گرا ہوا۔
دروازہ بند ہوا تو زری کی سانس تھر تھرا گئی، لیکن وہ خود کو سختی سے سنبھال کر پلٹ گئی، جیسے ایک جنگ ابھی ابھی شروع ہوئی ہو۔ صبح کے نرم سورج کی روشنی بھی مکمل بکھری نہ تھی۔ ڈرائنگ روم میں سب بیٹھے تھے۔ عثمان نے خاموشی سے بتایا، چچا جان، مجھے 2 ہفتے کے لیے لندن جانا ہے۔ ایک اہم بزنس میٹنگ ہے، شاید آگے کا کچھ وقت بھی ہے وہیں رکنا پڑے۔ زری کے والد، جو عثمان کے چچا بھی تھے، کچھ دیر سوچتے رہے، پھر نرمی سے بولے، تو پھر زری کو بھی ساتھ لے جاؤ، ویسے بھی نیا نیا نکاح ہوا ہے، ساتھ رہو گے تو سہولت ہوگی، تھوڑا گھومنا پھرنا بھی ہو جائے گا اس کا۔ زری نے کوئی جواب نہیں دیا، بس نظریں جھکائی بیٹھی رہی۔ عثمان قدرے چونکا، پھر آہستہ سے بولا، چچا جان، میں تو کام کے سلسلے میں جا رہا ہوں، سارا دن میٹنگز ہیں۔ اس سے پہلے کہ بات مکمل ہوتی، زری کی والدہ بول اٹھی، یہ کوئی مشورہ نہیں، ہمارا فیصلہ ہے، زری جائے گی تمہارے ساتھ۔ زری نے پہلی بار سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں نمی اور چہرے پر چپتا ہوا طنز تھا۔ فیصلہ؟ حکم کہنا چاہیے، کیونکہ یہاں صرف وہی چلتا ہے، ہم تو بس وہ کھلونے ہیں جنہیں ضرورت کے وقت ساتھ رکھا جاتا ہے، اور وقت گزرے تو طاق پر رکھ دیا جاتا ہے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ زری اٹھی، ایک پل کو عثمان کی طرف دیکھا، اور پھر بغیر کچھ کہے، بغیر اجازت کے وہاں سے چلی گئی۔ زری بالکنی کے ستون سے ٹیک لگائے خاموش کھڑی تھی۔ آسمان پر ہلکی ہلکی بادلوں کی چادر پھیلی تھی، جیسے فضا خود بھی کچھ اداس ہو۔ نیچے گاڑی تیار کھڑی تھی، سرفراز کی ماں سفید دوپٹہ اوڑھے، ہاتھ میں چھوٹا سا بیگ لیے، دروازے کے دہلیز پر کھڑی تھی۔ زری کو دیکھ کر وہ آہستہ قدموں سے اس کے پاس آئیں۔ زری نے سنا، ان کے قدموں کی چاپ میں ایک مان، ایک درد، ایک دعا چھپی تھی۔ زری بیٹا، آواز میں محبت کی نمی تھی۔ زری نے آہستہ سے پلٹ کر دیکھا، سرفراز کی ماں اس کے سامنے کھڑی تھی، آنکھوں میں پرانی یادوں کی نمی لیے۔ میں جا رہی ہوں گاؤں، اب دل نہیں لگتا یہاں، سرفراز کے بغیر ہر دیوار خاموش لگتی ہے، ہر کمرہ اجنبی۔ زری کی آنکھوں میں نمی ابھر آئی، وہ کچھ بول نہ سکی۔ مگر ایک بات کہنے آئی ہوں بیٹا۔ وہ اس کے اور قریب آئیں۔ تم سرفراز کی امانت ہو، تمہارے درد کو میں نے اپنی آنکھوں سے محسوس کیا ہے، لیکن بیٹا، تمہیں جینا ہوگا، اپنے لیے، سرفراز کے لیے، اور اس ننھی جان کے لیے جو تمہارے وجود میں پرورش پا رہی ہے۔ زری کا دل کانپ اٹھا، آنکھوں سے خاموشی سے آنسو بہنے لگے۔ عثمان، وہ برا نہیں ہے، میں نے اس کی آنکھوں میں وفا دیکھی ہے، وہ سرفراز کا دوست ہے، تمہارا محافظ بھی بن سکتا ہے، اگر تم اجازت دو۔ زری نے ایک نظر ان کی طرف دیکھا، جیسے کہہ رہی ہو، اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گاڑی دھیرے دھیرے دور ہوتی گئی، اور زری وہی بالکنی میں سر جھکائے بے صدا آنکھوں سے جاتے منظر کو تکتے رہی۔ ایئرپورٹ کی راہداری میں زری اور عثمان ساتھ ساتھ چل رہے تھے، مگر بیچ میں خاموشی کا ایک طویل فاصلہ تھا۔ عثمان کے ہاتھ میں دونوں کے پاسپورٹ اور بورڈنگ پاس تھے، اور زری کی نظریں مسلسل نیچے جھکی ہوئی تھیں۔ فلائٹ کی کال ہوئی تو عثمان نے آہستگی سے کہا، چلو، بورڈنگ کا وقت ہو گیا ہے۔ زری نے سر ہلایا، بنا کچھ کہے آگے بڑھ گئی۔ جہاز میں 2 سیٹیں ساتھ تھیں، مگر زری نے کھڑکی کی طرف رخ کیا اور آنکھیں موند لیں، جیسے سونا چاہتی ہو، یا شاید کسی منظر سے چھپنا۔ عثمان نے صرف ایک نظر اس پر ڈالی، کچھ کہنا چاہا، پھر زبان روک لی۔ پرواز کے دوران بھی دونوں کے درمیان خاموشی ہی بولتی رہی۔
عثمان نے کئی بار رخ موڑا جیسے بات کرے، پھر خود ہی پیچھے ہٹ گیا۔ زری کا چہرہ بے جان سا تھا، آنکھیں بند، لیکن نیند کہیں نہیں تھی۔ آخر کار عثمان نے نرمی سے کہا، زری، لندن میں نئی جگہ ہوگی، نئی زندگی، میں کوشش کروں گا کہ تمہیں کبھی اکیلا محسوس نہ ہو۔ زری نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں، ایک پل کے لیے اسے دیکھا اور پھر نظریں پھیر لیں۔ میں وہاں صرف گزارا کرنے جا رہی ہوں، جینے نہیں، وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ یہ بات مت بھولنا عثمان بھائی۔ عثمان نے تھوڑا سا پلکیں چھپکائیں، جیسے دل پر کچھ چپ گیا ہو، مگر چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہوئے صرف اتنا کہا، گزارا بھی ساتھ ہو تو شاید آسان ہو جائے۔ کمرہ واقعی چھوٹا تھا، لیکن جتنا مختصر تھا اتنا ہی دلکش اور صاف ستھرا بھی۔ دیواروں پر ہلکے رنگوں کی سادہ مگر خوبصورت روشنی بکھری ہوئی تھی۔ فرش پر ایک نرم قالین اور سامنے ایک چھوٹا سا صوفہ رکھا تھا۔ کونے میں ایک چھوٹی سی میز پر خوشبودار موم بتیاں جل رہی تھیں۔ جیسے ہی زری اندر داخل ہوئی، اس کی نظریں سامنے والی دیوار پر جم گئیں۔ وہاں ایک بڑی سی تصویر لگی تھی، زری کی تصویر، ہنستی ہوئی، بے فکری سے مسکراتی، جیسے دنیا کی کوئی فکر نہ ہو۔ وہ ٹھٹک گئی، ایک پل کے لیے جیسے سانس رک گیا ہو، پھر آہستہ سے پیچھے مڑی اور عثمان کو دیکھنے لگی۔ عثمان اس کی نظروں کا مفہوم سمجھ گیا تھا۔ وہ شرارت سے مسکرا کر بولا، یہ تم نہیں ہو، شاید تمہاری کوئی ہم شکل ہے، یا شاید میری وہ دوست جس سے تم ہمیشہ جلتی ہو۔ زری کے لبوں پر زبردستی کی سنجیدگی رہی، مگر آنکھیں تھوڑی نم ہو گئی۔ تمہیں یاد تھا؟ عثمان نے آہستگی سے کہا، جو دوست دل کے بہت قریب ہوں، اس کی ہر بات یاد رہتی ہے۔ زری نے نظریں ہٹا لی، تصویر کی طرف دیکھا اور آہستہ سے بولی، یہ زری کبھی واپس نہیں آئے گی۔ عثمان نے اس کے قریب آ کر دھیمے لہجے میں کہا، تب تک یہ تصویر یہاں رہے گی، جب تک وہ ہنستی زری دوبارہ نہ لوٹ آئے۔ رات کا سناٹا تھا، لندن کی کھڑکیوں سے باہر صرف چاندنی کا نور اتر رہا تھا۔ زری سارا دن اور آدھی رات ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی رہی، خاموش، گمسم۔ اس نے کچھ نہیں کھایا، نہ کسی سے کوئی بات کی۔ عثمان نے کئی بار آواز دی، پر وہ جیسے خود میں گم تھی۔ رات کے 2 بجے زری آہستہ سے اٹھی، قدم ہلکے سے جیسے پتھروں پر چل رہی ہو۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ عثمان بیڈ پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ اس نے سر اٹھایا، نظریں زری پر گئیں جو بغیر کچھ کہے آ کر بیڈ کے ایک طرف لیٹ گئی۔ نہ کوئی سوال، نہ کوئی شکوہ۔ عثمان نے چپ چاپ لیپ ٹاپ بند کیا، آہستہ سے لیمپ کی روشنی بجھائی۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ زری نے رخ دیوار کی طرف موڑ لیا۔ اس کی پلکیں بند تھیں، لیکن دل کی دھڑکنیں تیز۔ عثمان نے سرہانے سے ٹیک لگا لی، وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن پھر صرف ایک نظر زری پر ڈالی اور خاموشی اختیار کر لی۔ یہ لمحہ بہت کچھ کہہ گیا، بغیر لفظوں کے۔ صبح کی ٹھنڈی ہوا کے ساتھ زری نماز کے لیے اٹھی، وضو کیا اور سجدوں میں ایک بار پھر وہی خاموشی دعا مانگی، صبر کی، سکون کی۔ نماز کے بعد کچن میں گئی، خاموشی سے ناشتہ تیار کیا، ٹیبل پر نرمی سے رکھا اور بنا کچھ کہے کمرے میں واپس چلی گئی۔ عثمان جب جاگا تو ناشتہ تیار پایا، مگر زری غائب تھی۔ وہ اٹھا، ناشتہ دیکھا، دل میں کچھ چپ سا گیا۔ وہ زری کے کمرے میں آیا، دروازے پر رک کر آواز دی، زری، یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ کیا واقعی تمہاری مرضی نہیں تھی؟ جیسے تم مجبور تھی، ویسے ہی میں بھی۔ یہ شادی کسی زبردستی کا نتیجہ ہے؟ زری نے کوئی جواب نہ دیا، صرف سر جھکائے چپ رہی۔ عثمان کا لہجہ اب تھوڑا تلخ ہو گیا، لیکن اب کیا کیا جا سکتا ہے؟
یہ سب ہو چکا ہے اور تم مجھے اس طرح نظر انداز کر کے۔ وہ تھوڑا رکا، پھر نرمی سے بولا، ٹھیک ہے، میں سمجھ سکتا ہوں کہ تم خوش نہیں ہو۔ پھر عثمان ناشتہ اس کے پاس لا کر رکھا، میز پر رکھ کر بولا، یہ سمجھنا شاید مشکل ہو، لیکن میں تمہیں تکلیف دینا نہیں چاہتا۔ اگر تم چاہو تو ہم اسے صرف ایک رشتہ دارانہ تعلق سمجھ لیں۔ بھول جاؤ کہ شادی ہوئی ہے، لیکن کیا اتنا بھی ممکن ہے کہ ہم اچھے دوست بن جائیں؟ وہ ایک پل کو رکا، زری کی آنکھوں میں جھانکنے کی کوشش کی، مگر وہ نظریں چرا گئی۔ وہ ایک پل کو رکا، زری کی آنکھوں میں جھانکنے کی کوشش کی، مگر وہ نظریں چرا گئی۔ شام تک سوچ لو، بس اتنا جاننا چاہتا ہوں، کیا دوستی کے قابل بھی نہیں رہا میں؟ یہ کہہ کر عثمان خاموشی سے مڑا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ شام کو گھر لوٹا تو زری صوفے پر بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر سکون تو نہیں تھا، مگر اب وہ پہلے والی سرد مہری بھی نہیں تھی۔ عثمان اس کے قریب آ کر بیٹھا، خاموشی چھا گئی۔ زری نے گہرا سانس لیا، نظریں جھکائیں اور دھیرے سے بولی، ڈیل ڈن، بس دوستی عثمان بھائی۔ عثمان نے تھوڑا سا چونک کر اس کی طرف دیکھا، جیسے دل میں کہیں چوٹ لگی ہو، مگر چہرے پر مسکراہٹ سجا لی۔ وہ دھیرے سے بولا، شکریہ زری، تم نے میرا رشتہ ٹھکرا کر نہیں، سنوار دیا ہے۔ زری نے نظریں اٹھا کر پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ان آنکھوں میں دکھ، تھکن اور ایک خاموش سا پیار چھپا تھا۔ وہ پیار جو دعوے نہیں کرتا، صرف نبھاتا ہے۔ عثمان نے نرمی سے کہا، دوست کا مطلب ہوتا ہے تم جب چاہو رو لو، چپ رہو یا ہنس پڑو، بس میں ہوں، ساتھ ہوں۔ زری نے ٹیک لگا لی، وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن پھر صرف ایک نظر زری پر ڈالی اور خاموشی اختیار کر لی۔ یہ لمحہ بہت کچھ کہہ گیا، بغیر لفظوں کے۔ صبح کی ٹھنڈی ہوا کے ساتھ زری نماز کے لیے اٹھی، وضو کیا اور سجدوں میں ایک بار پھر وہی خاموشی دعا مانگی، صبر کی، سکون کی۔ نماز کے بعد کچن میں گئی، خاموشی سے ناشتہ تیار کیا، ٹیبل پر نرمی سے رکھا اور بنا کچھ کہے کمرے میں واپس چلی گئی۔ عثمان جب جاگا تو ناشتہ تیار پایا، مگر زری غائب تھی۔ وہ اٹھا، ناشتہ دیکھا، دل میں کچھ چپ سا گیا۔ وہ زری کے کمرے میں آیا، دروازے پر رک کر آواز دی، زری، یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ کیا واقعی تمہاری مرضی نہیں تھی؟ جیسے تم مجبور تھی، ویسے ہی میں بھی۔ یہ شادی کسی زبردستی کا نتیجہ ہے؟ زری نے کوئی جواب نہ دیا، صرف سر جھکائے چپ رہی۔ عثمان کا لہجہ اب تھوڑا تلخ ہو گیا، لیکن اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ یہ سب ہو چکا ہے اور تم مجھے اس طرح نظر انداز کر کے۔ وہ تھوڑا رکا، پھر نرمی سے بولا، ٹھیک ہے، میں سمجھ سکتا ہوں کہ تم خوش نہیں ہو۔ پھر عثمان ناشتہ اس کے پاس لا کر رکھا، میز پر رکھ کر بولا، یہ سمجھنا شاید مشکل ہو، لیکن میں تمہیں تکلیف دینا نہیں چاہتا۔ اگر تم چاہو تو ہم اسے صرف ایک رشتہ دارانہ تعلق سمجھ لیں۔ بھول جاؤ کہ شادی ہوئی ہے، لیکن کیا اتنا بھی ممکن ہے کہ ہم اچھے دوست بن جائیں؟ وہ ایک پل کو رکا، زری کی آنکھوں میں جھانکنے کی کوشش کی، مگر وہ نظریں چرا گئی۔ وہ ایک پل کو رکا، زری کی آنکھوں میں جھانکنے کی کوشش کی، مگر وہ نظریں چرا گئی۔ شام تک سوچ لو، بس اتنا جاننا چاہتا ہوں، کیا دوستی کے قابل بھی نہیں رہا میں؟ یہ کہہ کر عثمان خاموشی سے مڑا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ شام کو گھر لوٹا تو زری صوفے پر بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر سکون تو نہیں تھا، مگر اب وہ پہلے والی سرد مہری بھی نہیں تھی۔ عثمان اس کے قریب آ کر بیٹھا، خاموشی چھا گئی۔ زری نے گہرا سانس لیا، نظریں جھکائیں اور دھیرے سے بولی،
ڈیل ڈن. بس دوستی عثمان بھائی. عثمان نے تھوڑا سا چونک کر اس کی طرف دیکھا، جیسے دل میں کہیں چوٹ لگی ہو، مگر چہرے پر مسکراہٹ سجا لی. وہ دھیرے سے بولا، شکریہ زری، تم نے میرا رشتہ ٹھکرا کر نہیں، سنوار دیا ہے. زری نے نظریں اٹھا کر پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھا. ان آنکھوں میں دکھ، تھکن اور ایک خاموش سا پیار چھپا تھا. وہ پیار جو دعوے نہیں کرتا، صرف نبھاتا ہے. عثمان نے نرمی سے کہا، دوست کا مطلب ہوتا ہے تم جب چاہو رو لو، چپ رہو یا ہنس پڑو، بس میں ہوں، ساتھ ہوں. زری نے خفیف سی مسکراہٹ دی جو شاید دل سے نہیں تھی، لیکن پہلا قدم ضرور تھی. عثمان نے زری کی آنکھوں میں دیکھا. اس کے چہرے پر وہی تھکن، وہی اداسی چھائی ہوئی تھی، لیکن اب ان دونوں کے درمیان ایک نیا سمجھوتا ہو چکا تھا، صرف دوستی. عثمان نے نرمی سے مگر تھوڑے شوق انداز میں کہا، بس ایک بات اور، تم ہر بار عثمان بھائی کہہ کر مجھے بڈھا محسوس کراتی ہو. زری نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ نظریں چنائیں. تو کیا کہوں؟ عثمان نے کندھے جھکائے. بس عثمان، یا عثمان دوست، یا عثمان دکھ سننے والا. لیکن بھائی، بھلا یہ کون سا گناہ ہے؟ زری نے آہستہ سے کہا. اچھی لڑکیاں رب کو ناراض نہیں کرتی. عثمان نے اس کے لہجے کی گہرائی کو محسوس کرتے ہوئے دھیرے سے سر ہلایا. بالکل ٹھیک کہا تم نے. زری نے ایک لمحے خاموش رہ کر سر جھکایا اور دھیرے سے صرف اتنا کہا، اوکے عثمان. عثمان نے نظریں آسمان کی طرف اٹھائیں، جیسے دل میں شکر ادا کر رہا ہو. یہ صرف ایک عثمان ہی نہیں تھا، یہ زری کی طرف سے اس پر اعتبار کا پہلا قطرہ تھا. زری سنجیدگی سے، آپ نے کہا تھا کہ آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، تو شادی کیوں نہیں کی اس سے؟ عثمان چند لمحے خاموش رہ کر آہستہ لہجے میں، کیونکہ وہ کسی اور سے محبت کرنے لگی تھی. میں اس کی خوشی میں خوش رہنے کی کوشش کرتا رہا. زری ہلکی حیرانی سے، کیا وہ آپ کی قریبی دوست تھی؟ عثمان مسکراتے ہوئے، مگر آنکھوں میں نمی. ہاں، بہت قریبی. وہ میری دنیا تھی، لیکن اس نے کبھی یہ جانا ہی نہیں. زری مزید تجسس سے، کون تھی وہ؟ کبھی ملی ہوں میں اس سے؟ عثمان ایک پل کو زری کی طرف گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں، ہاں، روز دیکھتا ہوں اسے، ہر لمحے اس کے ساتھ ہوتا ہوں، لیکن بتا نہیں سکتا. عثمان ظاہری مسکراہٹ کے ساتھ، اب وہ صرف ایک یاد ہے زری، بس یاد. عثمان گھر آتے ہی لاؤنج میں بیٹھی زری کے پاس آیا. زری، آفس کے کچھ کولیگز نے ہمیں کل ڈنر پر انوائٹ کیا ہے. چھوٹا سا گیدرنگ ہے، سب اپنے فیملیز کے ساتھ آ رہے ہیں. زری نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، چپ رہی. عثمان نے نرم لہجے میں کہا، وعدہ کرو آؤ گی، صرف 2 گھنٹے کی بات ہے، تم کچھ نہیں کہو گی، بس میرے ساتھ چلو گی. زری نے نظریں چرائیں، لمحے بھر کو رکی، پھر آہستہ سے کہا، ٹھیک ہے، وعدہ. عثمان کی آنکھوں میں ایک مختصر سی چمک آئی، مگر اس نے خود پر قابو رکھا. شکریہ، صرف ایک وعدہ بہت کچھ بدل سکتا ہے. دعوت کی شام. زری نے کمرے کا دروازہ بند کیا، الماری کھولی، لمحوں تک خالی نظروں سے کپڑوں کو دیکھا. پھر اس نے ایک سیاہ ساڑی نکالی، نرم ریشم کی، جس پر باریک سلور کام تھا. آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر زری نے ساڑی کو خاص اہتمام سے لپیٹا، بال کھلے چھوڑے، آنکھوں میں ہلکا کاجل،
لبوں پر نرم گلابی رنگ اور کانوں میں چھوٹے جھمکے۔ جیسے ہی وہ کمرے سے باہر نکلی، عثمان جو صوفے پر بیٹھا فون چیک کر رہا تھا، بے اختیار اس کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ وہ لمحہ جیسے رک سا گیا۔ زری اس کے سامنے سے گزری۔ اس کے چہرے پر سجی سنجیدگی میں ایک انجانی کشش تھی۔ عثمان کے لبوں سے بے اختیار نکلا، کا 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 قاتل لگ رہی ہے۔ زری نے پہلی بار اس کی طرف مکمل نظر سے دیکھا، پھر نظریں چرا کر آہستہ سے بولی، بس دوستوں کی دعوت، یا عثمان دوست، یا عثمان دکھ سننے والا۔ لیکن بھائی، بھلا یہ کون سا گناہ ہے؟ زری نے آہستہ سے کہا، اچھی لڑکیاں رب کو ناراض نہیں کرتی۔ عثمان نے اس کے لہجے کی گہرائی کو محسوس کرتے ہوئے دھیرے سے سر ہلایا۔ بالکل ٹھیک کہا تم نے۔ زری نے ایک لمحے خاموش رہ کر سر جھکایا اور دھیرے سے صرف اتنا کہا، اوکے عثمان۔ عثمان نے نظریں آسمان کی طرف اٹھائیں، جیسے دل میں شکر ادا کر رہا ہو۔ یہ صرف ایک عثمان ہی نہیں تھا، یہ زری کی طرف سے اس پر اعتبار کا پہلا قطرہ تھا۔ زری سنجیدگی سے، آپ نے کہا تھا کہ آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، تو شادی کیوں نہیں کی اس سے؟ عثمان چند لمحے خاموش رہ کر آہستہ لہجے میں، کیونکہ وہ کسی اور سے محبت کرنے لگی تھی۔ میں اس کی خوشی میں خوش رہنے کی کوشش کرتا رہا۔ زری ہلکی حیرانی سے، کیا وہ آپ کی قریبی دوست تھی؟ عثمان مسکراتے ہوئے، مگر آنکھوں میں نمی، ہاں، بہت قریبی۔ وہ میری دنیا تھی، لیکن اس نے کبھی یہ جانا ہی نہیں۔ زری مزید تجسس سے، کون تھی وہ؟ کبھی ملی ہوں میں اس سے؟ عثمان ایک پل کو زری کی طرف گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں، ہاں، روز دیکھتا ہوں اسے، ہر لمحے اس کے ساتھ ہوتا ہوں، لیکن بتا نہیں سکتا۔ عثمان ظاہری مسکراہٹ کے ساتھ، اب وہ صرف ایک یاد ہے زری، بس یاد۔ عثمان گھر آتے ہی لاؤنج میں بیٹھی زری کے پاس آیا۔ زری، آفس کے کچھ کولیگز نے ہمیں کل ڈنر پر انوائٹ کیا ہے۔ چھوٹا سا گیدرنگ ہے، سب اپنے فیملیز کے ساتھ آ رہے ہیں۔ زری نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، چپ رہی۔ عثمان نے نرم لہجے میں کہا، وعدہ کرو آؤ گی، صرف 2 گھنٹے کی بات ہے، تم کچھ نہیں کہو گی، بس میرے ساتھ چلو گی۔ زری نے نظریں چرائیں، لمحے بھر کو رکی، پھر آہستہ سے کہا، ٹھیک ہے، وعدہ۔ عثمان کی آنکھوں میں ایک مختصر سی چمک آئی، مگر اس نے خود پر قابو رکھا۔ شکریہ، صرف ایک وعدہ بہت کچھ بدل سکتا ہے۔ دعوت کی شام زری نے کمرے کا دروازہ بند کیا، الماری کھولی، لمحوں تک خالی نظروں سے کپڑوں کو دیکھا۔ پھر اس نے ایک سیاہ ساڑی نکالی، نرم ریشم کی، جس پر باریک سلور کام تھا۔ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر زری نے ساڑی کو خاص اہتمام سے لپیٹا، بال کھلے چھوڑے، آنکھوں میں ہلکا کاجل، لبوں پر نرم گلابی رنگ اور کانوں میں چھوٹے جھمکے۔ جیسے ہی وہ کمرے سے باہر نکلی، عثمان جو صوفے پر بیٹھا فون چیک کر رہا تھا، بے اختیار اس کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ وہ لمحہ جیسے رک سا گیا۔ زری اس کے سامنے سے گزری۔ اس کے چہرے پر سجی سنجیدگی میں ایک انجانی کشش تھی۔ عثمان کے لبوں سے بے اختیار نکلا، کا 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 قاتل لگ رہی ہے۔ زری نے پہلی بار اس کی طرف مکمل نظر سے دیکھا، پھر نظریں چرا کر آہستہ سے بولی، بس دوستوں کی دعوت ہے، اور دوست اچھے لگیں تو برا نہیں لگتا نا۔ عثمان مسکرایا،
دل کے کسی کونے میں دھڑکن تیز ہو گئی۔ بہت اچھے، شاید کچھ زیادہ ہی۔ عثمان نے کار پارک کی، دروازہ کھولا اور زری کو باہر نکلتے دیکھا۔ وہ سیاہ ساڑی میں دھیمے قدموں سے چلتی، خود میں سمٹی ہوئی، مگر نظروں میں ایک الگ ہی روشنی لیے اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ جیسے ہی دونوں ہال میں داخل ہوئے، محفل تھم سی گئی۔ عثمان کے آفس کولیگز جو ہنسی مذاق میں مصروف تھے اچانک خاموش ہو گئے۔ نظریں اس لڑکی پر جم گئی جو عثمان کے ساتھ کھڑی تھی، جیسے کسی مشہور شخصیت کا داخلہ ہو گیا۔ عثمان نے فخر سے زری کی طرف دیکھا، پھر سب سے کہا، ملیے میری بیوی زری سے۔ ایک لمحے کو زری کے چہرے پر گھبراہٹ سی چھائی، لیکن عثمان کی نرمی بھری آواز نے اسے سنبھال لیا۔ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ دی اور سب کو سلام کیا۔ عثمان کے کولیگ وقاص نے مزاحیہ لہجے میں کہا، عثمان بھائی، آپ نے ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ کیا آپ کی بیوی ماڈل لگتی ہیں؟ عثمان نے مسکرا کر زری کی طرف دیکھا، جیسے دنیا کو بتا رہا ہو کہ اسے کس پر فخر ہے۔ پھر بولا، بس کچھ خزانے دل میں چھپائے اچھے لگتے ہیں۔ زری نے نظریں جھکائیں، لیکن دل میں ایک نرم سی چمک جاگی۔ شاید پہلی بار اسے اچھا لگا کہ عثمان نے اسے اپنی عزت اور فخر کے ساتھ سب کے سامنے رکھا۔ دعوت اپنے عروج پر تھی، قہقہے گونج رہے تھے، کھانے کی خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی، اور لوگ ایک دوسرے سے ہنسی خوشی باتوں میں مصروف تھے۔ زری ایک طرف میز پر بیٹھی، پانی کا گلاس ہاتھ میں تھامے ہال کا جائزہ لے رہی تھی۔ تبھی عثمان، جو کچھ دیر سے ایک کولیگ کے ساتھ گفتگو میں مصروف تھا، ایک پل کے لیے رکا۔ اس کی نظریں زری پر جا ٹھہری، اس لمحے جیسے وقت تھم گیا ہو۔ زری نے اچانک نظریں اٹھائیں اور عثمان کو خود کو گھورتے پایا۔ نہ کوئی لفظ، نہ کوئی اشارہ، صرف خاموشی تھی، لیکن اس خاموشی میں ایک گہری بات چھپی تھی۔ عثمان کی آنکھوں میں کچھ تھا جیسے کہنا چاہتا ہو، کاش تم جان سکتی تمہاری موجودگی میرے لیے کتنی قیمتی ہے۔ زری نے نظر ہٹانی چاہی لیکن نہ ہٹا سکی۔ وہ نظریں جیسے اسے روک رہی تھیں، ٹوک رہی تھیں، چپ چاپ تسلیم کروا رہی تھیں کہ کچھ تعلق لفظوں کے محتاج نہیں ہوتے۔ ایک ہلکی سی مسکراہٹ عثمان کے ہونٹوں پر آئی۔ زری نے بے اختیار نظریں جھکا لیں اور دل میں ہلچل سی مچ گئی۔ یہ کیسی نگاہ تھی؟ کیوں اس کی ایک نظر میرے اندر اتنا کچھ بیدار کر گئی؟ اسی لمحے عثمان نے پانی کا گلاس اس کے سامنے رکھتے ہوئے ہلکے لہجے میں کہا، تم تھک گئی ہو، اگر چاہو تو ہم جلدی نکل سکتے ہیں۔ زری نے آہستہ سے سر ہلایا، جیسے اس لمحے صرف اسی کی بات اہم ہو۔ رات گہری ہو چکی تھی، پورا فلیٹ خاموشی کی چادر اوڑھے سو رہا تھا۔ باہر بالکنی میں عثمان بیٹھا اپنی ڈائری کھولے الفاظ سے لڑ رہا تھا، جیسے اپنے دل کے زخموں کو لفظوں میں پرسکون جگہ دینا چاہتا ہو۔ آج وہ پہلے کی نسبت تھوڑی پرسکون تھی۔ شاید میری باتوں کا کچھ اثر ہوا ہو، یا شاید تھک گئی ہو دکھوں سے۔ پر اس کی خاموشی میں بھی شور ہے۔ میں ہر دن اس کی آنکھوں میں اس شور کو سنتا ہوں۔ بس اس کی آنکھوں میں وہ پرانی چمک لوٹا دے۔ میں کچھ نہیں مانگتا، اس کی ہنسی، اس کا سکون، بس اس کا دل خوش کر دے۔ اگر میری زندگی اس کے زخموں کا مرہم بن سکتی ہے تو مجھے رکھ اس کے سائے میں، اور اگر میرے وجود سے اس کو تکلیف ہو تو مجھے اس کی راہ سے ہٹا دے۔ بس وہ خوش رہے، جہاں بھی رہے، جیسے بھی رہے۔ آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے، سجدے کی جگہ بھیگ چکی تھی۔ عثمان نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپا اور دیر تک یوں ہی بیٹھا رہا۔ تبھی زری کی آنکھ کھلی، شاید کسی خاموش آہٹ سے یا کسی انجانے درد کے احساس سے۔
وہ اٹھ کر دروازے کی درز سے جھانکنے لگی۔ مدھم روشنی میں اسے عثمان سجدے میں گرا نظر آیا۔ نم آنکھیں، ہلتے لب اور اس منظر نے اسے روک دیا۔ کئی لمحے وہ یوں ہی خاموش کھڑی رہی، کچھ سمجھ نہ سکی کہ دل میں کیا ہو رہا ہے، مگر آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، اور دل نے پہلی بار عثمان کے لیے کوئی دعا مانگے بغیر رب سے کچھ کہا۔ صبح کی پہلی کرن ابھی کمرے کی کھڑکی سے اندر نہ جھانک پائی تھی، ہر سو سناٹا تھا۔ زری نے آہستہ سے دروازہ کھولا، اس کی نظریں اب بھی عثمان پر تھیں، جو جائے نماز سمیٹ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر تھکن، آنکھوں میں سرخی اور دل میں چھپی خاموشی تھی۔ زری نے ایک لمحے کو توقف کیا، پھر دھیرے سے بولی، آپ رو رہے تھے؟ عثمان چونکا، پھر نظریں چرا کر بیٹھ گیا۔ زری اس کے قریب آئی، آواز میں نہ کوئی نرمی تھی نہ سختی، بس ایک ٹھنڈا سا سکوت۔ اگر اگر آپ بھی اس شادی سے خوش نہیں تو بتا دیں، میں آپ کو اجازت دیتی ہوں۔ آپ دوسری شادی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ویسے بھی آپ میرے لیے صرف عثمان بھائی تھے اور ہیں۔ عثمان نے ایک لمحے کو زری کی طرف دیکھا، دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو، لیکن چہرے پر خاموشی کا لبادہ اوڑھ لیا۔ زری، وہ آہستہ سے بولا، میں نے کبھی تمہیں مجبور نہیں کیا اور نہ کبھی کروں گا۔ اگر میری موجودگی تمہارے لیے بوجھ ہے تو میں خود کو پیچھے کر لوں گا، لیکن ایک بات ضرور کہوں گا، کبھی کبھی انسان وہ رشتہ نبھاتا ہے جو اسے ملا ہوتا ہے، نہ کہ جو وہ چاہتا ہے۔ زری اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی، ایک پل کو لب کانپے، جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو، لیکن پھر پلٹ گئی۔ کمرے کی فضا اور بھی خاموش ہو گئی۔ عثمان نے اپنے دل کی دھڑکن کو تھاما اور بس اسے جاتے دیکھا۔ زری کھڑکی کے قریب بیٹھی تھی، خاموشی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ شام کی روشنی دھیرے دھیرے مدھم ہو رہی تھی۔ اچانک اس کا فون بجا۔ امی جان۔ زری نے فون کان سے لگایا، آواز میں تھکن اور اداسی نمایاں تھی۔ سلام امی۔ وعلیکم السلام میری جان، کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں، زری کا جواب مختصر اور بے رنگ سا تھا۔ امی جان نے کچھ پل چپ رہ کر دھیرے سے بات شروع کی۔ زری، بیٹا ایک بات کہوں؟ جی امی۔ عثمان بہت اچھا شوہر ہے، وہ تمہاری عزت کرتا ہے، تمہارے جذبات کا خیال رکھتا ہے۔ بیٹا، وہ تو بچپن سے تم سے محبت کرتا تھا، لیکن اس نے کبھی تم پر زور نہیں دیا، تمہیں اپنی مرضی سے سرفراز کو چننے دیا۔ زری کا دل جیسے ایک پل کو رک گیا۔ امی، آپ کو کیسے پتا؟ امی نے نرمی سے جواب دیا، ماں ہوں تمہاری، سب جانتی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے وہ درد، وہ چاہت دیکھی ہے۔ سرفراز کی جدائی نے تمہیں توڑا ہے بیٹا، لیکن عثمان نے تمہیں بکھرنے نہیں دیا۔ زری کی آنکھیں بھرنے لگی، آواز کانپنے لگی۔ امی، میں نہیں بیٹا، کچھ مت کہو۔ تم کسی کے خالص جذبات کو نظر انداز مت کرو۔ تم سرفراز کی محبت میں وفادار رہی، اب عثمان کی محبت کو محروم نہ رکھو۔ اور ہاں، گھومنے پھرنے نکلا کرو، تصویریں بھیجا کرو، تمہاری ہنستی ہوئی شکل دیکھ کر دل کو سکون آتا ہے۔ زری خاموش ہو گئی، بس فون کان سے لگائے بیٹھی رہی، آنکھ سے ایک آنسو گال پر بہہ نکلا۔ امی کی آواز اب بھی نرمی سے اس کے کانوں میں گونج رہی تھی، تم میری پیاری بیٹی ہو نا، بس خوش رہو، اپنی زندگی کو پھر سے جینے دو۔ کمرے میں ہلکی سی روشنی تھی، عثمان اپنے لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا، جب اچانک دروازہ دھڑم سے کھلا۔
زری اندر آئی، آنکھیں انگاڑے، چہرے پر غصے کی شدت۔ اب آیا وقت سچ کا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، جیسے جذبات کا طوفان اندر ٹوٹ رہا ہو۔ عثمان چونک گیا، اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ زری، کیا ہوا؟ مجھے کیا ہوا؟ تم بتاؤ عثمان۔ وہ اس کی طرف بڑھی۔ تم مجھ سے محبت کرتے تھے اور کبھی بتایا ہی نہیں۔ آخر کیوں چھپایا اتنا بڑا راز؟ عثمان نے خاموشی اختیار کی، آنکھیں جھکی ہوئی۔ زری کا غصہ پگھلے لاوے کی طرح پھٹنے کو تھا۔ میں تمہیں اپنا بھائی سمجھتی رہی، تمہیں محرم جانا، اور تم اندر ہی اندر گندا کھیل کھیل رہے تھے، محبت کے نام پر خاموشی سے تماشا دیکھ رہے تھے۔ عثمان کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ زری پلیز، ایسی باتیں نہ کہو، تم میرے لیے ہمیشہ مقدس رہی ہو، میری محبت پاک تھی۔ پاک؟ زری تلخ ہنسی۔ محبت پاک ہوتی ہے، لیکن تمہاری خاموشی نے اسے گناہ میں بدل دیا۔ اگر اتنا ہی سچا تھا تمہارا جذبہ تو کیوں نہیں کہا؟ کیوں مجھے دھوکے میں رکھا؟ کیوں ہر لمحے سرفراز کی موجودگی میں مجھ پر نظر رکھتے رہے؟ عثمان نے آنکھوں میں نمی لیے دھیرے سے کہا، اس لیے نہیں کہا کیونکہ تم خوش تھیں سرفراز کے ساتھ۔ میں تمہاری مسکراہٹ کے لیے خود کو دفن کرتا گیا، تمہیں کبھی تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا۔ زری نے ایک قدم پیچھے لیا۔ نہیں عثمان، تم نے مجھے تکلیف دی ہے، بھروسہ توڑا ہے، میں ٹوٹ چکی ہوں، اور تم نے اس ٹوٹے ہوئے وجود میں بھی اپنا سایہ رکھ دیا۔ تم گھٹیا نکلے۔ عثمان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، لیکن وہ کچھ نہ کہہ سکا۔ زری دروازہ کھول کر باہر نکل گئی، اور اس کی سانسیں بوجھل فضا میں گم ہو گئی۔ تو گائز، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ سفر تم سے تم تک بائی عائشہ عمر۔ اگر آپ کو ہمارا ناول اچھا لگا ہے تو پلیز میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کامنٹ کریں اور شیئر کریں۔ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی نیو ایپیسوڈ سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اپنا اچھا فیڈ بیک دیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ ہم ریڈ کر رہے ہیں سفر تم سے تم تک بائی عائشہ عمر۔ اگر کسی نے بھی میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کامنٹ کریں اور شیئر کریں۔ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی نیو ایپیسوڈ سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ ہمارے ناول کو خوب انجوائے بھی کر رہے ہوں گے۔ تو لیٹس اسٹارٹ۔ ہاسپٹل کے سفید روشن کمرے میں زری چپ چاپ بیٹھی تھی۔ اس کی نظریں کھڑکی سے باہر کسی انجانی سوچ میں گم تھیں۔ چہرہ زرد، مگر آنکھوں میں ایک عجیب سی خاموشی روشنی چھلک رہی تھی۔ عثمان تھوڑی دور کھڑا مسلسل ڈاکٹر سے بات کر رہا تھا۔ ڈاکٹر کی سنجیدہ آواز میں ہدایتیں جاری تھیں۔ دیکھیں، اب کسی بھی وقت ڈلیوری ہو سکتی ہے۔ زری کی طبیعت نازک ہے، ذہنی دباؤ بھی ہے، اس لیے آپ کو مکمل طور پر تیار رہنا ہوگا۔ عثمان نے فوراً سوال کیا، کیا کوئی خطرہ ہے؟ ڈاکٹر نے نرمی سے کہا، بس ذہنی سکون بہت ضروری ہے۔ آپ کو ہر لمحے اس کے ساتھ رہنا ہوگا، اسے احساس دلاتے رہیے کہ وہ اکیلی نہیں ہے۔ عثمان نے سر ہلایا، مگر دل کی دھڑکن جیسے ایک پل کو رک سی گئی ہو۔ واپس آ کر اس نے زری کے قریب بیٹھتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما۔ زری نے آہستہ سے اس کی طرف دیکھا۔ عثمان کی آواز دھیمی تھی مگر آنکھوں میں عزم تھا۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تم کسی بھی وقت ماں بن سکتی ہو، بس اب مجھے تمہارے ہر لمحے کا سہارا بننا ہے۔ زری نے کچھ نہ کہا، بس اپنی نظریں جھکا لی، اور عثمان نے اس کا ہاتھ تھامے رکھا، جیسے اس کے خاموش دکھوں کو اپنے حصے میں لینے کا وعدہ کر رہا ہو۔ اندھیری رات تھی، کمرے میں ہلکی سی روشنی جل رہی تھی۔ زری چپ چاپ بیٹھی تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ہاتھوں میں سر رکھے وہ خاموشی سے رو رہی تھی، دل میں ٹوٹا ہوا غم، زبان پر بند الفاظ۔
اسی لمحے عثمان آہستہ آہستہ اندر آیا۔ زری کی حالت دیکھ کر اس کے قدم تھم گئے۔ کچھ دیر یوں ہی کھڑا رہا، پھر دھیرے سے اس کے قریب آ بیٹھا۔ زری، عثمان نے نرمی سے پکارا۔ زری نے بغیر دیکھے کہا، آج اگر سرفراز ہوتا نا تو کتنا اچھا ہوتا۔ عثمان، شاید میں یوں نہ رو رہی ہوتی، شاید زندگی کچھ اور ہوتی۔ عثمان کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ اس نے آہستہ سے کہا، ہاں، سرفراز ہوتا تو تم خوش ہوتی، مطمئن ہوتی، اور میں بھی سکون میں ہوتا، کیونکہ تمہاری ہنسی میرے لیے سب کچھ ہے زری۔ زری نے آنسو پونچھے لیکن خاموشی سے۔ عثمان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ تم رو لو زری، میں ہوں نا، بس ایک دوست کی طرح تمہارے آنسوؤں کی گواہی دینے والا۔ کمرہ خاموش ہو گیا، صرف زری کی سسکیاں اور عثمان کی خاموش تسلی باقی رہ گئی۔ رات کا پچھلا پہر تھا۔ لندن کے اس چھوٹے سے فلیٹ میں اچانک ہلچل سی مچ گئی۔ زری کو اچانک شدید درد شروع ہو گیا۔ وہ بیڈ پر تڑپ رہی تھی، پسینہ ماتھے پر چمک رہا تھا اور سانسیں بے ترتیب تھیں۔ عثمان فوراً اس کے پاس آیا، گھبراہٹ اس کے چہرے سے صاف جھلک رہی تھی۔ زری، زری کیا ہوا؟ اس نے جلدی سے زری کا ہاتھ تھاما۔ زری نے بمشکل آنکھیں کھولی۔ درد بہت زیادہ ہو رہا ہے، لگتا ہے وقت آ گیا ہے۔ عثمان نے فوراً ایمبولینس کو کال کی اور زری کو سہارا دے کر گاڑی تک لایا۔ ہاسپٹل پہنچتے ہی زری کو لیبر روم میں لے جایا گیا۔ عثمان باہر انتظار گاہ میں بے قراری سے چکر کاٹ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھتے، لبوں پر بار بار ایک ہی دعا تھی، اللہ زری کو سلامت رکھنا، اس کے بچے کو خیر سے دنیا میں لانا۔ گھنٹوں بعد دروازہ کھلا۔ ایک نرس مسکراتی ہوئی نکلی۔ مبارک ہو، آپ بیٹے کے والد بنے ہیں۔ ماں اور بچہ دونوں خیریت سے ہیں۔ عثمان کی آنکھوں میں نمی آ گئی، مگر ساتھ ہی ہلکی سی مسکراہٹ بھی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، جیسے سرفراز سے کہہ رہا ہو، تمہاری امانت آ گئی بھائی۔ کمرے میں داخل ہوا تو زری بیڈ پر کمزور سی لیٹی تھی، چہرے پر تھکن، لیکن آنکھوں میں ایک الگ چمک۔ اس کے بازوؤں میں ایک ننھا سا وجود تھا جو آنکھیں بند کیے سو رہا تھا۔ عثمان آہستہ سے قریب آیا۔ زری نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور پہلی بار دھیرے سے مسکرائی۔ یہ ہمارا بیٹا ہے، عثمان نے نرمی سے پوچھا۔ زری نے ہاں میں سر ہلایا۔ یہ سرفراز کی آخری نشانی ہے۔ عثمان نے دونوں کو دیکھ کر آہستہ سے کہا، یہ ننھا وجود تم دونوں کی محبت کا ثبوت ہے، اور میرا وعدہ ہے زری، میں تمہیں اور اسے کبھی تنہا نہیں ہونے دوں گا، دوست بن کر ہمیشہ۔ زری نے ننھے وجود کو آہستگی سے سینے سے لگایا۔ اس کے ہونٹوں پر تھکی تھکی سی مسکراہٹ تھی۔ عثمان اس کے پاس بیٹھا، خاموشی سے ماں اور بیٹے کو دیکھتا رہا۔ ایک لمحے بعد زری نے آنکھیں بند کی اور بہت مدھم آواز میں بولی، سرفراز نے نام رکھا تھا حماد۔ اس نے کہا تھا اگر بیٹا ہوا تو حماد رکھیں گے۔ عثمان کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اس نے خاموشی سے سر ہلایا، پھر اس کا نام حماد ہی ہوگا۔ زری نے ننھے حماد کی طرف دیکھا۔ حماد، تمہارے بابا تم سے بہت محبت کرتے تھے، اور تم میرے لیے سب کچھ ہو، میری آخری روشنی۔ عثمان نے دھیرے سے زری کے کندھے پر ہاتھ رکھا، اور تمہاری یہ روشنی کبھی مدھم نہیں ہونے دوں گا، یہ وعدہ ہے میرا۔ کمرے کی خاموش فضا میں حماد کی نیند بھری سانسیں اور دلوں کی دھڑکنیں ایک نئے رشتے کی شروعات کا اعلان کر رہی تھیں۔ ایک ماں، ایک بیٹے اور ایک ایسا دوست جو وفا کی ہر حد نبھانے کا حوصلہ رکھتا ہے۔ گھر کو خوبصورتی سے سجا دیا گیا تھا، لیکن سادگی کے ساتھ۔ صوفوں پر سفید چادریں، دیواروں پر نرم رنگوں کی روشنی اور ہر طرف خوشبو کا ہلکا سا احساس۔
زری سفید چادر میں لپٹی ہوئی خاموشی سے حماد کو گود میں لیے بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ممتا کا نور اور تھکن کی ہلکی پرچھائیاں تھیں، مگر دل میں ایک عجیب سا سکون۔ عثمان نے فون اٹھایا اور کانفرنس کال ملا دی۔ اس کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ تھی۔ دوسری طرف زری کے والدین، سرفراز کے والدین اور عثمان کے قریبی دوست تھے۔ السلام علیکم سب کو۔ عثمان کی آواز میں چمک تھی۔ آج میں آپ سب کو اس نعمت سے ملواتا ہوں جو ہمارے لیے اللہ کا خاص تحفہ ہے۔ زری نے نظریں اٹھا کر عثمان کو دیکھا۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرا رہی تھی۔ عثمان نے آگے بڑھ کر حماد کو نرمی سے گود میں لیا اور کیمرے کی طرف جھکاتے ہوئے بولا، یہ ہے حماد سرفراز، سرفراز کی نشانی، زری کی جان اور ہم سب کا فخر۔ فون کے دوسری طرف جذبات کی لہر دوڑ گئی۔ زری کی ماں کی سسکیاں، سرفراز تھا۔ زری نے آہستگی سے کہا، سرفراز آج ہوتے تو کتنا خوش ہوتے، لیکن شاید وہ ہمیں دور سے دیکھ کر مسکرا رہے ہیں۔ عثمان نے نرمی سے سر ہلایا، اور وہ ہر وقت ہمارے دلوں میں زندہ ہیں، اپنے بیٹے میں، حماد میں۔ اگلے دن ویڈیو کال پر زری کے والدین کی آنکھیں حماد کو دیکھتے ہی نم ہو گئیں۔ زری کے والدہ دھیمی آواز میں بولے، بیٹا بالکل سرفراز جیسا لگ رہا ہے، جیسے وہ لوٹ آیا ہو۔ زری کی ماں نے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیے، یا اللہ ہمارے سرفراز کو جنت الفردوس عطا فرما اور اس ننھے حماد کو اس کے جیسا نیک بنا۔ زری خاموشی سے سب دیکھ رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو گواہی دے رہے تھے کہ یہ لمحہ اس کے دل میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو چکا ہے۔ پھر سرفراز کی والدہ نے آہستگی سے کہا، زری بیٹا تم نے سرفراز کی آخری یاد کو سنبھال کر رکھا، ہمیں تم پر وہ ہوتا تو اسے تم پر فخر ہوتا۔ سرفراز کے والد کی آواز تھر تھر آ رہی تھی، یہ صرف بچہ نہیں، ہماری زندگی کا سہارا ہے، ہمارا حماد۔ عثمان نے سب کی طرف دیکھا اور دل میں کچھ ٹوٹتا محسوس ہوا، لیکن چہرے پر ایک مضبوط مسکراہٹ تھی۔ اس نے زری کی طرف دیکھا، یہ بچہ ہم سب کو جوڑنے والا رشتہ ہے، محبت کا، قربانی کا اور سرفراز کی امانت کا۔ رات گہری ہو چکی تھی، کمرے میں مدھم سی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ زری تھکن سے چور حماد کو گود میں لیے سو چکی تھی۔ اس کے چہرے پر سکون تو تھا، لیکن آنکھوں کے کناروں پر نیند سے زیادہ کرب کے سائے تھے۔ عثمان آہستہ قدموں سے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی نظر سیدھی زری اور حماد پر جا ٹھہری۔ وہ چند لمحے دروازے پر کھڑا رہا، جیسے یہ منظر دل میں محفوظ کرنا چاہتا ہو۔ پھر وہ دھیرے سے آگے بڑھا، زری کے بازو سے آہستہ حماد کو لے کر اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ حماد اس کے لمس سے تھوڑا سا کسمسایا، لیکن فوراً اس کی گرم گود میں سکون سے سمٹ گیا۔ عثمان نے سر جھکا کر زری کے چہرے کو دیکھا۔ وہ نیند میں بھی سرفراز کا نام دھیرے سے لبوں پر لائے، سرفراز، ہمارا حماد۔ عثمان کے دل میں کچھ لرزا۔ اس نے آہستہ سے کہا، ہاں زری، تمہارا، اس کا، اور اب میرا فرض ہے کہ اس ننھی جان کا خیال رکھوں۔ پھر وہ حماد کو لے کر لاؤنج میں چلا گیا اور صوفے پر بیٹھتے ہوئے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ سرفراز، تمہاری امانت ہے یہ، میں وعدہ کرتا ہوں اسے کبھی اکیلا محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ صبح کی نرم روشنی کمرے میں پھیل رہی تھی۔ زری آہستہ آہستہ آنکھیں کھولتی ہے، اس کی نظر پہلے حماد پر پڑتی ہے جو عثمان کی گود میں سوتا ہے۔ عثمان نے حماد کو اپنی باہوں میں لے کر سویا تھا اور دونوں کا منظر کچھ ایسا تھا کہ زری کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے نمی سی آ گئی۔ وہ تھوڑی دیر تک انہیں دیکھتی رہی اور پھر آہستہ سے اپنی جگہ سے اٹھی۔ اس کا دل اس منظر کو دیکھ کر کچھ زیادہ ہی بھر آیا۔ عثمان کی آواز نے اس کی خاموشی توڑی، تم اٹھ گئی ہو؟
زری ہلکے سے مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ ہاں، بس کچھ دیر پہلے اٹھ گئی تھی۔ عثمان نے حماد کو اس کی گود میں منتقل کیا اور زری کی طرف دیکھا۔ تم ٹھیک ہو؟ زری کی آنکھوں میں کچھ گہرے جذبات تھے، مگر اس نے کہا، ہاں میں ٹھیک ہوں، بس کبھی کبھی یہ سب اتنا مشکل لگتا ہے۔ سرفراز کے بغیر سب کچھ کمزوری کی طرح لگتا ہے۔ عثمان نے سر جھکایا۔ مجھ پر اعتماد رکھو زری، تم اکیلی نہیں ہو، ہم دونوں ہیں، اور یہ بچہ ہمارا ہے۔ زری نے عثمان کی طرف مسکرا کر دیکھا اور پھر حماد کو اپنے پاس بلایا۔ اس کا دل اسی لمحے کی خوبصورتی میں گم ہو گیا تھا۔ شکریہ عثمان، اس نے نرم آواز میں کہا، تمہاری وجہ سے مجھے سکون ملا ہے۔ عثمان نے اسے تسلی دی۔ یہ ہمارا فرض ہے زری، ہم ایک دوسرے کے لیے ہیں۔ یہ لمحہ دونوں کے لیے ایک نئے رشتے کی بنیاد تھا، ایک ایسا رشتہ جو وقت کے ساتھ مزید مضبوط ہوتا جائے گا۔ رات کا وقت تھا۔ زری اپنے کمرے میں بیٹھ کر حماد کو تھپک رہی تھی۔ وہ ساکت تھی، آنکھوں میں ایک انجانی سی تھکن اور دل میں خالی پن۔ عثمان دروازے کے قریب کھڑا سب کچھ دیکھ رہا تھا، پھر آہستہ سے اندر آیا۔ ہاتھ میں ایک چھوٹا سا فریم تھا۔ زری نے حیرت سے دیکھا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے بے سختہ پوچھا۔ عثمان نے خاموشی سے فریم زری کے ہاتھ میں رکھا۔ فریم میں سرفراز، زری اور اب نوزائیدہ حماد کی ایک خوبصورت سے ایڈٹ شدہ تصویر تھی۔ نیچے لکھا تھا، میری دنیا، تم اور تمہاری یادیں۔ زری کے ہاتھ کانپنے لگے، اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ عثمان نے آہستہ سے کہا، زری، میں سرفراز نہیں ہوں اور نہ کبھی اس کی جگہ لینے کی کوشش کی۔ میں تو بس تمہاری خاموشیوں کا ساتھی بننا چاہتا ہوں، تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں، چاہے تم کسی اور کی یاد میں مسکراؤ تب بھی۔ زری کے لب کپ کپائے، دل دھڑکنے لگا۔ عثمان نے آگے بڑھ کر کہا، مجھے تمہارے دل میں میرے لیے کبھی کوئی جگہ بنے گی یا نہیں، لیکن جب تک تم تیار نہ ہو، میں تمہارے قدموں پہ بیٹھ کر تمہاری یادوں کا پہرا دوں گا، تمہیں سنبھالوں گا، تمہارے بغیر کچھ مانگے۔ زری کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ اس نے بے اختیار حماد کو عثمان کی طرف بڑھایا۔ ذرا پکڑیں۔ عثمان نے حماد کو تھاما تو زری نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ پہلی بار، نرمی سے، دل سے۔ آپ نے میری خاموشی کو جو عزت دی، اس کا قرض شاید میں ساری زندگی نہ اتار سکوں، عثمان بھائی۔ عثمان نے مسکرا کر کہا، قرض نہیں زری، یہ تو محبت کا حق ہے۔ زری کا دل ایک لمحے کو ٹھہر سا گیا، اور شاید وہ لمحہ اس کے دل کے بدلنے کا آغاز تھا۔ لندن کی ایک خوبصورت شام، عثمان اور زری ایک مشہور ریسٹورنٹ میں ڈنر کے لیے آئے۔ زری نے آج خاص طور پر تیار ہونے کی کوشش کی تھی۔ وہ سادہ مگر خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن خود کو یہی کہہ رہی تھی، یہ صرف ایک ڈنر ہے، بس۔ عثمان ہمیشہ کی طرح خوش مزاج تھا، زری کا خیال رکھ رہا تھا، کھانے کا آرڈر بھی اس کی مرضی سے دیا۔ دونوں جیسے ہی کھانے میں مصروف ہوئے، پاس ہی ایک میز سے ایک فیشنیبل لڑکی عثمان کو پہچان گئی۔ وہ جھٹ سے ان کی میز پر آئی۔ ہے، یو عثمان رائٹ؟ فرام دا لنڈن آرٹ فارم؟ عثمان نے مسکرا کر جواب دیا، یس دیٹس می۔ لڑکی نے شوخی سے اس کی طرف دیکھا۔ ہلکا سا طنزیہ مسکراہٹ دی۔ اوہ فرینڈ، زری نے پہلی بار نظریں اس لڑکی کی آنکھوں میں ڈال کر کہا، جی بہت پرانی دوست ہوں، اور ضروری بھی۔
عثمان نے زری کی بات سن کر آنکھوں میں ایک چمک محسوس کی، جیسے کوئی نادیدہ دیوار ٹوٹ رہی ہو۔ لڑکی کچھ کہے بغیر مسکرا کر واپس چلی گئی۔ عثمان نے زری کی طرف دیکھا۔ تمہیں برا لگا کیا؟ زری نے نظریں چرائیں۔ مجھے کیا فرق پڑتا ہے، آپ کی زندگی ہے، جس سے چاہے بات کریں۔ عثمان نے مسکرا کر جھک کر کہا، لیکن مجھے فرق پڑتا ہے اگر تم ناراض ہو جاؤ تو۔ زری کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے نظریں نیچے کر لی اور دل میں ایک چھوٹا سا اضطراب ہلکا سا جنم لینے لگا۔ عثمان نے زری کی آنکھوں میں جھانکا، جہاں اب بھی ہلکی سی ناراضی اور شرمندگی چھپی تھی۔ اس نے آہستگی سے کہا، تمہیں یاد ہے زری، بچپن میں بھی جب کوئی لڑکی مجھ سے دوستی کی کوشش کرتی تھی تو تم ایسے ہی ناراض ہو جاتی تھی۔ زری نے چون کر عثمان کو دیکھا، جیسے کوئی پرانی بات دل کے کسی بند دروازے سے باہر نکل آئی ہو۔ اور کیا کہتی تھی تم؟ عثمان نے شرارت سے آنکھ دبا کر پوچھا۔ زری کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، لیکن اگلے ہی لمحے وہ آنکھوں میں شرم و غصہ سمیٹے بولی، کہتی تھی، عثمان بھائی، آپ صرف میرے ہیں۔ عثمان بے ساختہ ہنس پڑا۔ اس کی ہنسی میں وہی بچپنا تھا، وہی بے فکری۔ لیکن چند لمحوں بعد اس نے سنجیدہ ہو کر زری کی طرف دیکھا۔ لیکن زری، اس کی آواز نرم ہو گئی، آج کے بعد بس ایک بات کا وعدہ کرو۔ زری نے پلکیں جھپکائیں۔ کون سی بات؟ عثمان نے آہستہ مگر پر اثر لہجے میں کہا، آج کے بعد مجھے بھائی مت کہنا۔ فضا جیسے خاموش ہو گئی۔ زری کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے نظریں چرائیں، مگر دل کی دھڑکن بتا رہی تھی کہ کچھ بدلنے لگا، بہت آہستہ مگر گہرائی سے۔ رات کافی گزر چکی تھی۔ زری اپنے کمرے میں آئی، لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ دل ابھی تک عثمان کی باتوں کے گرد چکر لگا رہا تھا۔ آج کے بعد مجھے بھائی مت کہنا، یہ جملہ بار بار اس کے ذہن میں گونج رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ کمرے میں ٹہلنے لگی۔ کیوں کہا ایسا؟ کیا واقعی اس کے دل میں کچھ تھا؟ پھر اچانک اس نے خود سے سوال کیا، اور میرے دل میں کیا ہے؟ کیا میں اب بھی صرف سرفراز کی یاد میں جی رہی ہوں یا کچھ اور؟ زری نے الماری سے اپنی اور سرفراز کی ایک پرانی تصویر نکالی۔ تصویر کو دیکھ کر اس کی آنکھیں نم ہو گئی۔ میں تمہیں نہیں بھولی سرفراز، اور کبھی بھی بھول بھی نہیں سکتی، لیکن عثمان میرے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ اچانک اس کا دل بھر آیا۔ اس نے تصویر سینے سے لگا لی اور آہستہ سے بولی، مجھے معاف کرنا سرفراز، شاید اب میں کمزور ہو رہی ہوں، یا شاید عثمان کی محبت میرے دل تک پہنچنے لگی ہے۔ پھر وہ کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ باہر چاندنی پھیلی تھی، بالکل خاموش، جیسے زری کے دل کی گہرائی کو سن رہی ہو۔ زری کمرے کی کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی۔ چاندنی رات خاموشی سے اس کے وجود کو چھو رہی تھی۔ اس کی گود میں حماد سویا ہوا تھا، پر اس کی نظریں دور کہیں خلا میں گم تھیں۔ دل میں ایک عجیب سا سکون اور بے چینی بیک وقت اتر رہی تھی۔ عثمان، اس نے دل میں اس کا نام لیا، تم نے مجھ سے کچھ نہیں مانگا، کبھی کچھ کہا نہیں، بس چپ چاپ میرا دکھ سہتے رہے، میرے لیے سب کچھ کرتے رہے، اور میں ہمیشہ اپنی ہی دنیا میں گم گئی۔ ایک گہرا سانس لیتے ہوئے اس نے نیچے سوئے ہوئے بیٹے کو دیکھا اور آہستہ کہا، تمہیں تمہاری محبت ملنی چاہیے عثمان، ایک ایسی محبت جو تمہارے ہر درد کا مرہم بنے، اور میں وعدہ کرتی ہوں اب تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا، جیسے خود سے عہد لے رہی ہو، میں تمہارا ہاتھ مضبوطی سے تھاموں گی، ہمیشہ کے لیے۔ اور پھر اچانک اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھر آئی۔
کیا واقعی میں یہ کہہ رہی ہوں؟ وہ خود ہی اپنی بات پہ شرماتے ہوئے مسکرا دی۔ یہ پہلی بار تھا جب زری نے عثمان کے لیے کچھ دل سے سوچا تھا اور دل سے قبول کیا تھا۔ زری اس وقت حماد کو سلانے میں مصروف تھی جب عثمان کی کال آئی۔ ہیلو، اس نے فون کان سے لگاتے ہوئے کہا۔ عثمان کی ہلکی سی تھکی ہوئی آواز آئی۔ زری، میں رات کو لیٹ آؤں گا، ایک کلائنٹ کے ساتھ میٹنگ پر جا رہا ہوں، بس تھوڑا سا وقت لگے گا، اپنا خیال رکھنا، ٹھیک ہے؟ زری نے مختصر سا جواب دیا، اوکے۔ فون بند ہوا اور زری حماد کو پیار سے لٹا کر اس کے پاس بیٹھ گئی۔ چند لمحے گزرے ہی تھے کہ فون دوبارہ بج اٹھا۔ نمبر انجان تھا۔ اس نے الجھن سے فون اٹھایا۔ دوسری طرف ایک گھبرائی ہوئی انگریزی بولنے والی عورت کی آواز تھی۔ ہیلو، از دس مسز عثمان؟ آئی ایم کالنگ فرام ویسٹ اینڈ ہاسپٹل۔ دیر ہیز بین این ایکسیڈنٹ، مسٹر عثمان ہیز بین براؤٹ ہیئر۔ پلیز کم ایز سون ایز پاسبل۔ زری کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ ہاتھ سے فون گر گیا اور دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ عثمان، اس کے لبوں سے نکلا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ زری کو جیسے ہی فون پر عثمان کے ایکسیڈنٹ کی خبر ملی، اس کے جسم سے جان سی نکل گئی۔ فون ہاتھ سے چھوٹا اور وہ وہیں زمین پر بیٹھ گئی، بالکل اسی طرح جیسے پہلے ناراضگی میں عثمان کے سامنے بیٹھ جاتی تھی۔ وہ بے اختیار بڑبڑانے لگی، عثمان، آپ ناراض ہو گئے ہیں مجھ سے، پلیز واپس آ جائیں، پلیز مان جائیں۔ اب نہیں، میں نہیں رہ سکتی اکیلی، آپ کا غصہ، آپ کی ناراضگی سب قبول ہے، بس واپس آ جائیں۔ اس کے آنسو تھمتے ہی نہیں تھے، وہ ہاتھ جوڑ کر جیسے ہوا میں التجا کرنے لگی۔ عثمان، اب نہیں چھوڑیے گا مجھے، میں نے بہت کہا تھا، بہت کچھ، پر دل سے آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑا، واپس آ جائیں پلیز۔ رات کی خاموشی میں زری کی آنکھیں دروازے پر جمی ہوئی تھیں، دل بے چینی سے دھڑک رہا تھا۔ باہر ہلکی ہلکی بارش برس رہی تھی اور فضا میں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ تبھی گیٹ کے باہر کسی گاڑی کے رکنے کی آواز آئی۔ زری کا دل زور سے دھڑکا، وہ بے اختیار دروازے کی طرف دوڑی۔ جیسے ہی دروازہ کھولا، سامنے دھندلی روشنی میں عثمان کھڑا تھا، شرٹ گیلی، بال بارش سے بھیگے ہوئے اور چہرے پر تھکن کے آثار۔ زری کی زبان سے ایک ہی لفظ نکلا تھا، عثمان، پھر اس کی آواز جیسے کسی نے چھین لی ہو۔ وہ قدم قدم اس کی طرف بڑھی، پھر وہ ساختہ دوڑتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی۔ نے شروع کر دیے۔ آپ کو پتا تھا، آپ کو سب پتا تھا، وہ روتے ہوئے چیخی۔ زری اکیلی نہیں رہ سکتی، پھر بھی آپ مجھے چھوڑنا چاہتے تھے، کیوں؟ سرفراز بھی چھوڑ گیا تھا، اور آپ بھی۔ عثمان کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ وہ کچھ بولنا چاہتا تھا لیکن زری کی آواز اور تیز ہو گئی۔ آپ جانتے تھے، محبت ہو گئی ہے مجھے آپ سے، ہاں مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے عثمان، اور آپ مجھے اکیلا چھوڑنا چاہتے تھے۔ آج میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ اچھی لڑکیاں شوہروں کو تنگ نہیں کرتی، پر آپ نے تو مجھے مار ہی ڈالا۔ زری کی سانسیں تیز ہو گئیں، آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گالوں پر بہنے لگے۔ وہ ایک لمحے کو چپ ہوئی، پھر کانپتی آواز میں بولی، میں ڈر گئی تھی، بہت ڈر گئی تھی، زری مر جائے گی آپ کے بغیر۔ اور پھر اس کا وجود ڈول گیا، قدم لڑکھڑائے اور وہ عثمان کی باہوں میں بے ہوش ہو گئی۔ عثمان نے گھبرا کر اسے سنبھالا اور آہستگی سے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ زری، میری زری، اس کی آواز بھیگ چکی تھی۔ عثمان نے زری کو باہوں میں بھر کر بیڈ پر لٹایا، اس کے ماتھے پر ٹھنڈی پٹیاں رکھیں۔ پورے وقت اس کی آنکھوں میں ایک ہی خوف تھا، کہیں زری کو کچھ ہو نہ جائے۔ وہ بے چینی سے اس کی پیشانی سے لاتا رہا، آہستہ آہستہ اس سے باتیں کرتا رہا۔ زری، تم ٹھیک ہو؟ کچھ نہیں ہوا، میں ہوں تمہارے پاس، دیکھو میں کہیں نہیں جا رہا۔
تمہیں کبھی چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ کچھ لمحوں بعد زری کی پلکیں لرزیں، اس نے آہستہ آنکھیں کھولیں۔ اس کی نظریں عثمان پر ٹھہر گئیں، جو بے حد پریشان جھکا ہوا اس کا ہاتھ تھامے بیٹھا تھا۔ عثمان، اس کی آواز کمزور مگر واضح تھی۔ عثمان نے اس کے ہاتھ پر بوسہ دیا۔ میں یہی ہوں زری، تم نے مجھے سب کچھ کہہ دیا، مگر میں کب سے تمہارے ان لفظوں کا انتظار کر رہا تھا۔ زری نے ہلکی سی مسکراہٹ دی، آنکھوں میں نمی تیرتی رہی۔ تم نے واقعی مجھے چھوڑ کے نہیں جانا تھا۔ عثمان نے سر ہلایا۔ کبھی نہیں، اور اگر تم مجھے ایک بار پھر اپنے دل میں جگہ دے دو تو میں زندگی بھر صرف تمہارا رہوں گا۔ زری نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ تم پہلے ہی میرے عثمان۔ کمرے کی خاموشی میں صرف دل کی دھڑکن سنائی دے رہی تھی، وہ دل جو برسوں سے ایک دوسرے کی دھڑکنوں کے منتظر تھے۔ اگلے صبح عثمان کافی لے کر لاؤنج میں آیا تو زری کھڑکی کے پاس کھڑی دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ باہر دیکھ رہی تھی۔ عثمان نے موقع غنیمت جانا اور اس کے قریب جا کر شرارت سے کہا، ویسے کسی کو محبت ہو گئی ہے؟ زری چونک کر اس کی طرف مڑی۔ کیا مطلب؟ عثمان نے آنکھیں سکیڑتے ہوئے اسے چھیڑا۔ مجھے تو صاف نظر آ رہا ہے، کوئی راتوں کو نیند میں کسی کا نام لے کر بولتی ہے، کسی کے لیے روئی، دعائیں کیں۔ ہاں محبت ہو گئی ہے۔ زری کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا، نظریں نیچے کر کے بولی، عثمان، آپ کا تو ہر بات میں مذاق سوچتا ہے۔ عثمان نے زور سے ہنسی روکنے کی کوشش کی۔ اوہ، اب تو عثمان بھائی بھی ختم ہو گیا، لگتا ہے۔ ویسے یہ بات مجھے اچھی لگی۔ زری نے منہ پھیر لیا، لیکن چہرے پر ایک دلکش شرمیلی مسکراہٹ پھیل گئی۔ عثمان نے کافی اس کے ہاتھ میں دی اور ہلکے لہجے میں کہا، محبت چھپتی نہیں زری، اور تمہاری تو آنکھیں بولتی ہیں۔ زری نے بس ایک نظر عثمان پر ڈالی اور آہستہ سے بولی، کبھی کبھی آنکھیں دل کی زبان بن جاتی ہیں۔ لندن کی ایک خوبصورت شام تھی، ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ عثمان نے زری کو کہا تھا کہ وہ آج اسے ایک خاص جگہ لے جائے گا۔ زری نے ہلکی گلابی رنگ کی فراک پہنی ہوئی تھی، سادہ سی جیولری، کھلے بال اور ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ۔ وہ آج واقعی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ عثمان اسے ایک چھوٹے سے پرسکون کیفے میں لے آیا، جہاں باہر ایک چھوٹا سا گارڈن تھا، فوارہ چل رہا تھا اور جگہ جگہ چھوٹی لائٹس جگمگا رہی تھیں۔ زری حیرت سے آس پاس دیکھتے ہوئے بولی، یہ جگہ تو بہت خوبصورت ہے۔ عثمان نے مسکرا کر کہا، بس سوچا پہلی بار تمہیں اس طریقے سے وقت دوں جس کی تم حقدار ہو۔ زری نظریں چراتے ہوئے بیٹھ گئی۔ ویٹر آیا، آرڈر دیا گیا۔ عثمان نے زری کی پسند کی چیزیں منگوائیں، جس پر زری نے چونک کر کہا، آپ کو میری پسند اب بھی یاد ہے؟ عثمان نے ہنستے ہوئے کہا، زری، تمہیں جاننے میں تو میری آدھی زندگی گزر گئی ہے، تمہیں بھولنا تو گناہ ہوگا۔ کچھ لمحے خاموشی چھا گئی، لیکن وہ خاموشی بوجھل نہیں تھی، نرم، راحت بھری تھی۔ عثمان، زری نے آہستہ سے کہا، عثمان، اگر یہ سب خواب ہے تو میں نہیں چاہتی کہ یہ ختم ہو۔ عثمان نے اس کا ہاتھ تھاما۔ یہ خواب نہیں ہے زری، یہ ہماری نئی شروعات ہے، سچائی اور محبت سے بھری ہوئی۔ چھوٹی سی ہوا چلی، زری کے بال اس کے چہرے پر آئے۔ عثمان نے آہستہ سے انہیں پیچھے کیا اور آنکھوں میں دیکھ کر بس مسکرا دیا۔ اس پل میں کچھ کہا نہیں گیا، لیکن سب کچھ کہہ دیا گیا۔ لندن کی سرد اور نرم ہوا میں زری اپنی بالکنی میں کھڑی تھی، ہاتھ میں گرم چائے کا کپ، آنکھوں میں سکون اور چہرے پر وہ مسکراہٹ جو عثمان نے برسوں میں پہلی بار مستقل دیکھی تھی۔ اس کی گود میں چھوٹا سا حماد کھیل رہا تھا اور اندر سے عثمان کی آواز آئی،
زری، ڈاکٹر کا فون آیا تھا، تمہاری رپورٹس بالکل ٹھیک ہیں، اور ہاں، مبارک ہو۔ زری نے دھیرے سے اپنی نظریں نیچے جھکائیں، آنکھوں میں نمی اور ہونٹوں پر خوشی کی لرزش۔ میں جانتی تھی میں پھر ماں بننے والی ہوں۔ عثمان نے آ کر اسے نرمی سے تھام لیا، اور حمان نے اپنی ننھی سی مسکراہٹ سے گویا نئی زندگی کی خوشخبری کا جشن منایا۔ کچھ ہی ہفتوں بعد وہ سب پاکستان لوٹ آئے۔ ماں، ابا، عثمان کے چچا چچی اور سرفراز کے والدین، سب ان کے استقبال کو آئے۔ ہر چہرہ خوشیوں سے جگمگا رہا تھا۔ زری نے پہلی بار خود کو مکمل محسوس کیا، نہ صرف بیوی، ماں، بلکہ محبت کا وہ مقام پا کر جو اس نے کھویا نہیں تھا، بلکہ نئی شکل میں پایا تھا۔ سرفراز کی محبت ایک یاد بن کر دل میں تھی، اور عثمان کی محبت ایک حقیقت بن کر زندگی میں، اور اب یہ کہانی مکمل تھی، لیکن محبت کی یہ دنیا ہمیشہ زندہ رہے گی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ناول بہت پسند آئے گا۔ اب نا اچھا فیڈ بیک دیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کامنٹ کریں اور شیئر کریں۔ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔